میں اپنے آپ کو ہیرو بنا کر سب کے سامنے پیش نہیں کروں گا۔ اگر کسی کو ہیرو ہی کہنا ہے تو میں انگریزوں کو کہوں گا۔ ایک آدمی اور ایک عورت کے قتل کی اس واردات کی تفتیش میں انگریز ڈی ایس پی نے جو دلچسپی لی تھی، اس کو انگریز کارنامہ نہیں کہتے تھے، بلکہ اس طرح کے کام وہ اپنی ڈیوٹی اور فرض جان کر اپنی جان کو عذاب میں ڈال کر کیا کرتے تھے۔ میں آپ کو انگریزوں کے وقتوں کی ایک واردات سناتا ہوں۔ یہ ایک شہر کی واردات ہے جو اس وقت قصبہ ہوا کرتا۔ یہ شہر اب پاکستان میں ہے، اس لیے میں اس کا اور اس کیس سے تعلق رکھنے والے کسی بھی مرد یا عورت کا اصل نام ظاہر نہیں کروں گا۔ اگر کوئی نام لکھنے کی ضرورت پڑی تو کوئی بھی فرضی نام لکھ دوں گا۔ میں ان دنوں اس قصبے کے تھانے کا ایس ایچ او تھا۔ یہ میرا دوسرا تھانہ تھا جس میں مجھ کو 1.5 سال گزر گیا۔ ابھی میں یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں تفتیش اور سراغ رسانی کا استاد بن گیا ہوں۔ اس زمانے میں جرائم اتنے نہیں ہوتے تھے جتنے آج ہیں۔ یہ پولیس کا کمال تھا کہ جرائم کم ہوتے۔ اگر اس وقت کی پولیس بھی آج ہی کی طرح ہو جاتی تو جرائم کی بھی آج ہی جتنے ہوتے۔ اگر پولیس کا ڈر پیدا ہو جائے تو ہر انسان اپنی فطرت کو قابو میں رکھ سکتا ہے۔ بہرحال ایک روز صبح 9 بجے کے درمیان ایک ہندو لالا تھانے میں آیا اور بات یہ سنائی کہ اس نے ایک مسلمان سے مکان خریدا تھا جو خستہ حالت میں ہے۔ اس کو وہ مرمت وغیرہ کروا رہا تھا کہ رہائش کے قابل ہو جائے۔ اس مکان کو وہ اپنے ایک شادی شدہ بیٹے کے لیے تیار کروا رہا تھا۔ اس وقت قصبوں میں پانی کا کوئی سرکاری انتظام نہیں ہوتا تھا۔ گھروں میں ماشکی پانی ڈالا کرتے یا لوگوں نے گھروں میں کنویں کھدوائے ہوئے ہوتے۔ اس ہندو نے بھی اس مکان میں کنواں کھدوانا شروع کیا تو مزدوروں نے اس صبح اس کی کھدائی شروع کی تھی۔ مزدوروں نے کوئی 3 فٹ کھدائی کی تو وہ رک گئے۔ ہندوؤں نے کہا میں وہاں پر موجود تھا۔ مزدوروں نے مجھ کو بلایا۔ میں نے قریب ہو کر دیکھا 2 مزدور ہاتھوں سے مٹی ہٹا رہے تھے اور انسانی ہڈیوں کے 2 سالم بنجر نظر آ رہے تھے۔ کھوپڑیوں پر ذرا سا بھی گوشت یا کھال نہیں تھی۔ کھوپڑیاں خشک تھیں۔ دونوں کے ہی کپڑے صحیح ہیں، کپڑوں کے اندر خشک ہڈیاں ہیں۔ دونوں کی جوتیاں بھی ہیں، بال بھی بکھرے ہوئے ہیں، لمبے بال بھی ہیں۔ میں نے پوچھا عورتوں جیسے؟ مہاراج، ہندو نے جواب دیا، میں نے مزید کھدائی رکوا کر ان کے کنکر پر چادر ڈلوا دی ہے، آپ چل کر دیکھیں۔ اس ہندو کی عمر 50 سے اوپر تھی۔ وہ عقل اور تعلیم والا لگتا۔ میں نے اسے پوچھا کہ اس نے کیا سوچ کر تھانے اطلاع دی ہے۔ مجھ کو امید تھی کہ اس کے تجربے اور عقل کی بات سے کوئی بات مجھے معلوم ہو جائے گی۔ اس نے کہا جناب یہ قبرستان تو نہیں ہے، یہ گھر ہے، عرصے سے غیر آباد پڑا ہے۔ اگر یہ کسی وقت قبرستان ہی تھا تو مسلمان قبروں میں 2 لاشیں اکٹھی تو دفن نہیں کرتے، نہ ہی پہنے ہوئے کپڑوں میں دفن کرتے ہیں۔ ان دونوں کی تو جوتیاں بھی ساتھ ہی ہیں۔ مجھ کو تو یہ معاملہ کچھ اور ہی دکھائی دیتا ہے سرکار۔ کیا آپ نے مکان کے پہلے مالک کے ساتھ ان لاشوں کی بات کی؟ میں نے پوچھا۔ یہ بات فوراً ہی باہر نکل گئی مہاراج جی، اس نے جواب دیا۔ محلے کے 3-4 آدمی بھی آ گئے۔ کچھ منٹ گزرے کہ مکان کا پہلا مالک دوڑتا ہوا اندر آیا اور کہنے لگا کہ مجھ کو بھی پتہ لگا ہے کہ ہڈیاں نکلی ہیں۔ اس نے کہا یہ ہڈیاں نکالو، میں قبر اٹھا کر لاتا ہوں، الگ الگ باندھ کر قبرستان میں دفن کر دیں گے۔ میں نے کہا کہ تھانے اطلاع ضرور دوں گا، نہیں تو کل کلا میں ہی پھنسوں گا۔ مکان کے مالک نے کہا یہ تو صاف پتہ لگتا ہے کہ صدیوں سے یہاں دفن ہے۔ یہ مکان میرے دادا نے بنایا تھا، میں نے اس کی نہ مانی اور آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ میرے لیے یہ سیدھا اور آسان طریقہ تھا کہ میں موقع پر چلا جاتا اور ہڈیوں کے بنجر اٹھوا کر قبرستان میں دفن کروا دیتا، لیکن جس طرح اس ہندو نے شک میں کہا تھا کہ معاملہ کچھ اور ہی دکھائی دیتا ہے، اس طرح مجھ کو بھی خیال ہے کہ واقعی معاملہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ وہاں جا کر دیکھنا میرے لیے اب لازمی تھا۔ میں ایک ہیڈ کانسٹیبل اور ایک کانسٹیبل کو ساتھ لے کر اس ہندو لالے کے ساتھ موقع پر چلا گیا۔ یہ مکان ایسے محلے میں تھا جس کے ایک سرے پر 3-4 گھر ہندوؤں کے اور باقی سب مسلمانوں کے تھے۔ وہ مکان ہندوؤں کے گھروں کی سائڈ پر تھا۔ اس کا منہ چوڑی گلی کی طرف تھا اور اس کے پہلو سے بھی ایک گلی گزرتی۔ یہ چھوٹی گلی ہندوؤں کے گھروں کو مسلمانوں کے گھروں سے الگ کرتی۔ اس گلی کی طرف بھی اس مکان کا ایک دروازہ تھا۔ مکان کچھ پکا اور کچھ کچا تھا، یعنی اینٹوں کا بھی اور مٹی کی دیواروں کا بھی۔ باہر سے مکان کی حالت خستہ دکھائی دے رہی تھی، کیواڑوں کو بھی دیمک لگی ہوئی تھی۔ اندر جا کر دیکھا تو مکان اجڑا ہوا تھا۔ یہ 14 مرلے کا مکان تھا۔ صحن بہت ہی کھلا تھا۔ ایک برآمدے میں لمبی کھرلی بنی ہوئی تھی۔ پتہ لگا کہ کبھی یہاں پہلے مالک کے مویشی بندھے جاتے۔ مالک کے بارے میں معلوم ہوا کہ زمیندار ہے اور زمین بھی بہت ہے، اس کے مزارے بھی ہیں۔
صحن میں بڑی گلی والے دروازے کے قریب گول گڑا کھودا ہوا تھا. گہرائی 3 فٹ سے ذرا زیادہ تھی. یہ کھدائی کنویں کے لیے شروع کی گئی تھی. اس کے درمیان میں 2 انسانی ہڈیوں کے سالم ڈھانچے پڑے ہوئے تھے. آنکھوں اور ناک کی جگہ سوراخ تھے. دانت سلامت تھے اور ان ڈھانچوں کو مٹی سے بھی پورا نہیں نکالا گیا تھا. ان کے اوپر کے حصے بھی ننگے تھے. میں نے نمبردار سے جو وہاں موجود تھا کہا کہ 2 ذرا سیانے آدمی لگائے کہ آرام سے ہاتھوں سے مٹی ہٹائیں اور ڈھانچوں کی کوئی ہڈی ہلک نہ ہونے دیں. نمبردار نے 2 آدمیوں کو گھڑے میں اتارا اور وہ مٹیوں کو ہٹانے لگے. میں دیکھتا رہا. ڈھانچے بنے نہ ہوتے گئے. ایک ڈھانچہ عورت کا تھا. اس کے لمبے بال کھوپڑی کے دائیں بائیں اور نیچے پڑے ہوئے تھے. بعد میں نیچے دیکھا بال باقاعدہ چٹیاں بنے ہوئے تھے اور مڈیاں بھی بنی ہوئی تھیں. ذہن میں یہ رکھیں کہ انسان کا گوشت پہلے گل سڑ کر خشک ہو جاتا ہے اور پھر غائب بھی ہو جاتا ہے اور بال بڑی لمبی مدت صحیح حالت میں رہتے ہیں. عورت کی کھوپڑی کے دائیں سے بائیں مٹی ہٹائی جا رہی تھی تو مٹی ہٹانے والے آدمی نے مٹی میں سے سونے کا ایک بندہ نکال کر مجھ کو دیا. میں نے اس کو کہا کہ ایک ایسا بندہ کھوپڑی کے دوسری طرف بھی ہوگا. اس آدمی نے ادھر بھی مٹی میں ٹٹول کر ایک بندہ مجھ کو دے دیا. یہ اسی عورت کے بندے تھے. عورت کے دانت بھی ٹھیک حالت میں تھے. بائیں طرف ایک دانت پر سونے کا کھول چڑھا ہوا تھا. یہ اس زمانے کا فیشن تھا. شوقین عورتیں اور آدمی بھی ایک دانت پر سونے کا کھول چڑھوا لیتے. عورت کے جسم پر پھولدار کپڑے کی قمیض اور اسی کپڑے کی شلوار تھی. کپڑا کمزور ہو گیا تھا. میں نے مٹی ہٹانے والے آدمیوں کو کہا کہ کپڑے کو پھٹنے نہ دیں. ہاتھوں کی صرف انگلیاں ہی یعنی کہ ہڈیاں تھیں. ایک انگلی کی ہڈی میں سونے کی انگوٹھی تھی. میں نے وہ اٹھا لی. پاؤں کی ہڈیاں الگ ہو گئی تھیں. پاؤں کی جگہ زری جوتی پڑی ہوئی تھی. دوسرا ڈھانچہ آدمی کا تھا. اس کی کھوپڑی پر زری کا کلا تھا جس پر لنگی پڑی لپٹی ہوئی تھی. اس کی قمیض بوسکی کی لگتی اور شلوار لٹھے کی. اس کی انگلی میں بھی سونے کی انگوٹھی تھی. پاؤں کی جگہ بغیر تسموں کے شوز تھے. مٹی ہٹ گئی. کپڑوں کے اندر بھی ہڈیاں تھیں. میں آدمی کی قمیض کی اوپر والی سائڈ والی جیب کی تلاشی کرا. سائڈ کی جیب سے 50 روپے اور کچھ آنے نکلے. یہ زمانے کی خاصی رقم تھی. آج کے حساب سے ہم اس رقم کو 3000 بلکہ اس سے بھی زیادہ کا کہہ سکتے ہیں. اتنی رقم کسی امیر کبیر صاحب کی جیب میں ہی ہو سکتی تھی. میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ میں یہ کاروائی آسانی سے کر سکتا تھا کہ ان ڈھانچوں کو اٹھوا کر قبرستان میں دفن کر دیتا. لیکن ان کے کپڑے شک میں ڈالتے کہ ان کو یہاں دفن ہوئے زیادہ مدت نہیں گزری. یہ تو ہر کوئی سمجھ سکتا تھا کہ ان کو قتل کر کے لاش یہاں دبائی گئی تھی. بات یہ بھی سمجھ میں آنے والی تھی کہ یہ دونوں اسی مکان میں اکٹھے پکڑے گئے تھے اور یہیں پر قتل ہو گئے. میرا فرض یہ تھا کہ میں تفتیش کروں. لیکن میں نے اپنے ڈی ایس پی کو اطلاع دے کر پوچھ لینا ضروری سمجھا کہ مجھ کو کرنا کیا چاہیے. مجھ کو سوچ یہ بھی آئی کہ ڈی ایس پی یہ نہ کہہ دے کہ تم نے گڑے مردے اکھاڑے ہی کیوں تھے, ان کو کہیں اور دفن کر دو. ڈی ایس پی 25 میل دور تھا اور اس کے ساتھ ٹیلی فون کا رابطہ تھا. میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو کہا کہ وہ کانسٹیبل کو ساتھ رکھے اور ان سب لوگوں کو باہر نکال دے اور کسی کو بھی اندر آنے کی اجازت نہ دے. میں تھانے چلا گیا اور ٹیلی فون پر ڈی ایس پی کو تفصیلی اطلاع دی. ڈی ایس پی انگریز تھا. اس نے میری پوری ہی بات توجہ سے سنی اور آخر میں اس نے کہا کہ تم تھانے میں حاضر رہنا, میں آ رہا ہوں. مجھے اس کا تقریباً 2 گھنٹے انتظار کرنا پڑا. اس زمانے میں کاریں اور جیپیں تو نہیں ہوا کرتی تھیں. ڈی ایس پی یہ ریل گاڑی سے آیا. تھانے میں آتے ہی مجھ کو کہا کہ موقع پر چلو. یہاں میں آپ کو ایک اور بات سنانا چاہتا ہوں جس سے آپ کو یہ پتہ لگے کہ پولیس کے انگریز افسروں کو اپنی ڈیوٹی کا کتنا زیادہ احساس ہوتا تھا, وہ قانون کا کتنا زیادہ خیال کرتے تھے. بہرحال میرا ڈی ایس پی اسی روز تھانے میں آ گیا. میں اس کو موقع پر لے گیا. اس نے انسانی ڈھانچوں کو دیکھا اور فوراً ہی مجھ سے پوچھا, کیا سمجھتے ہو تم؟ قتل. میں نے جواب دیا. اس نے کہا ٹھیک ہے, یہ ہڈیاں ہم خود اٹھوائیں گے, تم خراب کر دو گے, یہ لاہور جائیں گی. میں یہ تفصیل سنا کر آپ سب کو بور نہیں کرنا چاہتا کہ اس نے یہ ڈھانچے کس طرح اٹھوائے اور ان کو کس طرح لے جایا گیا. میں نے وہ اشیاء جو ڈھانچوں سے برآمد ہوئیں ڈی ایس پی کو دکھائیں. اس نے کہا تھا کہ ان چیزوں کو برآمدگی کے کھاتے میں لکھو اور اپنے پاس ہی رکھو, تفتیش شروع کر دو. ڈی ایس پی نے میرے تھانے سے رخصت ہوتے وقت اپنی چھڑی میرے کندھے سے لگا کر کہا تھا, دیکھو محبوب, کوئی شک نہیں کہ یہ قتل کی ہی واردات ہے. اگر تم اس کے ملزموں کو پکڑ لو تو ہم تم کو بہت سا انعام دیں گے. میں نے اس کو کہا تھا, صاحب بہادر, انعام کی ضرورت نہیں,
یہ میرا فرض ہے جو میں پورا کروں گا. مجھ کو یہ کپڑے اور ان کے جوتے واپس ملنے چاہیے. تم کو سب چیز واپس ملے گی. میں نے اس سے پوچھا, صاحب بہادر کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ ڈھانچے کتنے پرانے ہیں؟ ان کو قتل ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا ہے؟ ڈی ایس پی نے کہا, ہم ٹھیک سے نہیں بتا سکتے. ٹھیک ٹائم لاہور کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر بتائیں گے. ہم اندازہ یہ بتا سکتے ہیں کہ 3 سال سے زیادہ ٹائم نہیں گزرا. ہمارا تجربہ کہتا ہے کہ 2 سال تو ضرور ہو گئے. میں نے ڈی ایس پی کے جانے کے فوراً ہی بعد تفتیش شروع کر دی. سب سے پہلے اس مکان کے اس مالک کو بلایا جس نے یہ مکان اس ہندو لالے کے ہاتھ بیچا تھا. نمبردار, ضلع دار اور محلے کے 2 ایسے معزز افراد کو میں نے اپنے ساتھ ہی رکھا جو خفیہ طور پر پولیس کے مخبر تھے اور وہ ہر گھر کے حالات جانتے تھے. مجھ کو اس تھانے میں آئے ہوئے بھی 1.5 سال ہی تو گزرا تھا. مجھ کو ایسا کوئی کیس یاد بھی نہیں آ رہا تھا جس میں ایک مرد اور ایک عورت کی گمشدگی کی رپورٹ ہو. میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو اس کام پر لگا دیا کہ وہ میرے تمام عرصے کی فائلیں دیکھیں اور اگر ان میں کوئی ایسا کیس نہیں ملتا تو 3 سال پیچھے تک کی تمام فائلوں کو دیکھا جائے. مجھ کو امید تھی کہ ایسا کیس ضرور مل جائے گا جو ایک مرد اور ایک عورت کی گمشدگی کا ہوگا اور اس کیس پر عدم پتہ لکھا ہوگا. کانسٹیبل نے کانسٹیبل کو ساتھ لگا کر یہ کام شروع کیا. میں نے مکان کے مالک سے پوچھ گچھ کی. یہ شخص تقریباً 65 سال کا مدمول آدمی تھا. میں نے پہلے ہی بتایا کہ اس کی اراضی خاصی زیادہ تھی اور وہ اتھارٹی رکھنے والا آدمی تھا. میں اس شخص کو چودھری احمد دین لکھوں گا. میں نے اس سے پہلی بار یہ پوچھی کہ یہ آدمی اور یہ عورت کون تھے جن کو یہاں دفن کیا گیا ہے. اس نے لالمی کا جواب دیا. میں یہ بتا دوں کہ اس کی اپنی حویلی میں جس میں وہ اپنے خاندان کے ساتھ آباد تھا. اس مکان سے ایک گھر چھوڑ کر تھی. درمیان میں ایک اسکول ماسٹر رہتا تھا. میری ایک بات کان کھول کر سن لے چودھری صاحب. میں نے اس کو خبردار کیا. میں جو سوال پوچھوں اس کا جواب 16 آنے ٹھیک دینا. میں یہی سوال معلوم نہیں اور کتنے لوگوں سے پوچھوں گا. اگر آپ کا ایک جواب بھی بعد میں غلط نکلا نا تو آپ پھانسی کے تختے تک سیدھے پہنچیں گے. اس نے کہا, جناب جس چیز کا مجھ کو علم ہی نہ ہو اس کا جواب کس طرح صحیح دوں گا. میں نے کہا, بڑا ہی آسان پوچھوں گا. یہ مکان کب سے غیر آباد پڑا ہے؟ اس نے کہا, 5 سال سے. 2-3 مہینے اوپر نیچے ہو سکتے ہیں. میں نے پوچھا, پہلے یہاں کون رہتا تھا؟ پھر 5 سال یہ مکان خالی کیوں پڑا رہا؟ میں خود اپنے بال بچوں کے ساتھ اس مکان میں آباد رہا. اس نے بتایا, بڑی حویلی میں میرا بھائی رہتا تھا. وہ فوت ہو گیا ہے. اس کی اولاد صرف 2 بیٹیاں ہیں جو اپنے اپنے گھروں میں آباد ہیں. حویلی میری اور میرے بھائی کی ساشی ہے. بہت ہی کشادہ ہے. 2 کمرے اوپر ہیں. بھائی نے کہا کہ حویلی میں آ کر رہو. میں بال بچوں کو لے کر حویلی میں چلا گیا. اس مکان میں نوکر چاکر رہتے ہیں. محلے میں کسی کی بارات آتی تو اس کو اسی مکان میں ٹھہرا دیا جاتا. پھر اس مکان کی حالت خراب ہونے لگی. ہم نے اس میں مویشی باندھنے شروع کر دیے. پھر یہ مکان کسی انسان کی رہائش کے قابل ہی نہ رہا اور 5 سال سے اسی حالت میں پڑا ہے. ڈی ایس پی نے کہا تھا کہ ہڈیوں کے یہ ڈھانچے کم از کم 2 سال اور زیادہ سے زیادہ 3 سال پرانے ہیں اور اب صحیح رپورٹ ڈاکٹر نے دینی تھی. میں نے پوچھا, چودھری صاحب آپ کی برادری میں سے یا نوکروں یا مزاروں میں سے کوئی مرد یا عورت کبھی لاپتہ ہوئے؟ اس نے جواب دیا, کبھی نہیں. آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ میں اپنی برادری کا سب سے بڑا سرپنچ ہوں. کسی کی کوئی حرکت مجھ سے چھپے نہیں رہ سکتی. چودھری احمد دین کے 2 بیٹے تھے. میں نے اس کو باہر بٹھایا اور نمبردار کو بلایا. اس سے پوچھ گچھ کی. پھر ضلع دار اور مؤذن سے بھی پوچھ گچھ کی. ان سبھی نے احمد دین کی باتوں کی تصدیق کی جو اس نے مکان کے بارے میں مجھے بتائی تھیں. احمد دین کے کردار کے بارے میں ان سب نے اپنا اپنا جو نقشہ پیش کیا, ان سب کو میں نے ایک جگہ کر کے جائزہ لیا تو یہ نقشہ سامنے آیا کہ چودھری معزز آدمی تو ہے لیکن شریف آدمی نہیں. اب بڑھاپے میں آ کر شریف بن گیا ہے. کچھ سال پہلے تک اس نے عیش و عشرت کی زندگی گزاری لیکن گھٹیا حرکتیں نہیں کی. شہر کے 10 نمبری بدماش اس کے مرید تھے اور اب بھی ہیں. مجھ کو یہ بھی بتایا گیا کہ چودھری کا حکم اور روب بھی چلتا ہے. میں نے چودھری کے پاؤں کھاڑنے کی بہت کوشش کی. اس پر بہت سوالات پھینکے لیکن اس نے کوئی بھی ایسی بات منہ سے نہ نکالی جس سے مجھ کو اس پر شک ہوتا. مجھ کو یہ بھی خیال آتا ہے کہ میں صرف اس پر شک نہ کرتا رہوں. اس کے بیٹے بھی تو ہیں, اس کے رشتے برادری کے آدمی بھی تو ہیں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی اور آدمی نے اس آدمی اور عورت کو قتل کیا ہو اور رات کو اس غیر آباد مکان میں دفن کر دیا ہو. لیکن سوچ یہ بھی ہے کہ 3 فٹ گہرا 6 فٹ لمبا اور 4 فٹ چوڑا گھڑا
کھودنے کے لیے بہت وقت درکار ہوتا ہے اور اس کام کو پوشیدہ رکھنا ممکن ہی نہیں۔ پھر مٹی کو بھی تو چھپانا پڑتا ہے۔ یہی سوچ سوچ کر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس گھر کا مالک یا اس کے 2 آدمی اس واردات میں شامل تھے۔ بہرحال رات ہو گئی۔ میں نے ڈاکٹروں کی اس رپورٹ کا اب انتظار کرنا تھا کہ یہ ڈھانچے ہیں کتنے پرانے۔ میں نے نمبردار اور ضلع دار وغیرہ کو کہا کہ وہ خفیہ طور پر سراغ رسانی کریں اور مجھ کو اطلاع دیتے رہیں۔ ان سب کو اور چودھری احمد دین کو بھی میں نے جانے کی اجازت دے دی۔ اس چودھری کو تو میں نے بہت ہی ڈرایا تھا۔ چودھری احمد دین نے کہا یہ مکان میرے دادا نے بنایا تھا، اگر اس وقت کسی نے 2 مرد سے یہاں دفن کر دیے تو میں آپ کو کیا بتا سکتا ہوں۔ میں نے کہا چودھری صاحب کوشش کریں کہ آپ مجھ کو کچھ نہ کچھ بتا ہی دیں۔ اب آپ جائیں اور اپنا نفع و نقصان اچھی طرح سوچ لیں۔ میں ان سب کو رخصت کر چکا تو ہیڈ کانسٹیبل نے میرے آگے ایک فائل رکھی۔ میں اپنے گھر چلا تھا لیکن فائل دیکھنے بیٹھ گیا۔ یہ 2.5 سال پرانا کیس تھا۔ ایک جوان لڑکی لاپتہ ہو گئی تھی۔ فائل سے معلوم ہوا کہ وہ شادی شدہ تھی، عمر 21-22 سال تھی۔ شادی کے 6-7 ماہ بعد خاوند نے اس کو طلاق دے دی تھی۔ طلاق کے 1 ماہ بعد لاپتہ ہو گئی۔ اور اس وقت اس تھانے میں جو تھانے دار تھا اس نے فائل میں اپنی تمام کارگزاری درج کی ہوئی تھی۔ لڑکی کا جو حلیہ تحریر تھا وہ میرے لیے بیکار تھا۔ اب اس کا چہرہ تو تھا ہی نہیں، خشک کھوپڑی تھی۔ البتہ حلیے میں یہ بھی تحریر تھا کہ لڑکی کا ایک دانت سونے کا تھا اور اس نے پھولدار کپڑے پہنے ہوئے تھے، کانوں میں بندے اور انگلی میں انگوٹھی بھی تھی۔ یہ لڑکی ایک گاؤں کی رہنے والی تھی جو میرے تھانے کے علاقے میں تھی۔ تھانے دار نے 4 مہینے تفتیش کی اور اس کیس کو عدم پتہ لکھ کر فائل داخل دفتر کر دی۔ مجھ کو اس فائل سے ایسے اشارے مل گئے جن سے میں کام لے سکتا تھا۔ میں نے ایس آئی کو کہا کہ کل اس لڑکی کے وارثوں کو تھانے میں طلب کر لیں اور لڑکی کی ماں اگر زندہ ہے تو وہ ضرور آئے۔ پہلے تھانے دار نے اس کیس کو عدم پتہ اس وجہ سے لکھا تھا کہ لڑکی بالغ تھی، بیوہ تھی اور اس کو اغوا نہیں کیا گیا تھا، وہ اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ خود گئی تھی۔ یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ کس کے ساتھ گئی۔ میں اس لڑکی کی گمشدگی یا فرار کا زیادہ بیان نہیں کرنا چاہتا کہ پہلے تھانے دار کا فیصلہ ٹھیک تھا یا غلط۔ میں اپنی کہانی کو آگے چلاتا ہوں۔ اس کیس کی فائل نے مجھ کو شک میں ڈال دیا۔ میں گھر چلا گیا۔ دوسری صبح تھانے میں آیا تو مجھ کو بتایا گیا لڑکی کے وارثوں کو تھانے لانے کے لیے ایک کانسٹیبل چلا گیا ہے۔ کچھ دیر بعد ایک آدمی آ گیا۔ یہ ان آدمیوں میں سے تھا جن کو معزز مخبر کہا کرتے تھے۔ آج کل ایسے معزز مخبروں کی تعداد خاصی زیادہ ہو گئی ہے۔ اس نے کہا جناب میں نے بہت تفتیش کی ہے، چودھری احمد دین کے نوکروں اور مزاروں سے بھی کبھی کوئی مرد یا عورت لاپتہ نہیں ہوئے۔ اس مکان کے ساتھ بالکل اسکول ماسٹر رہتا ہے، اس نے بھی کچھ باتیں بتائی ہیں، اس کو آپ طلب کریں، آپ اس کے اندر سے بہت باتیں نکلوا سکتے ہیں۔ اس نے ماسٹر کی باتیں سنانا شروع کر دیں اور میں نے کانسٹیبل کو اسکول بھیجا کہ اس ماسٹر کو لے کر آ جائے۔ اسکول قریب ہی تھا۔ ماسٹر جلدی آ گیا۔ میں نے اس کو بتایا کہ اس کو کیوں طلب کیا گیا ہے۔ اس نے کہا میں قرض کروں گا، میں نے 2.5 سال پہلے جو دیکھا تھا وہ بیان کروں گا، لیکن میرے اوپر پردہ ڈالنا آپ کا کام ہے۔ میں غریب اور بے آسرا آدمی ہوں اور جو چودھری بادشاہ ہیں میرا جینا حرام کر دیں گے۔ میں نے اس کو تسلی دی اور وعدہ کیا کہ اس کا بیان راز میں ہی رکھا جائے گا۔ پولیس کے وعدے یہ سچے نہیں ہوا کرتے۔ اگر کسی کی گواہی کی ضرورت پڑ جائے تو اس کو عدالت میں لے جا کر گواہی دلوا دیتے ہیں۔ بہرحال 2 سال اور 6 مہینے گزر گئے۔ ماسٹر نے بیان دیا سردیوں کا موسم تھا۔ میں آدھی رات کے وقت پیشاب کے لیے کمرے سے نکل کر صحن میں گیا۔ چودھری کے ویران مکان کی اور میرے مکان کی دیوار سانچی ہے۔ ہمارا بیت الخلاء دیوار کے ساتھ ہے۔ میں بیت الخلاء میں گیا تو ساتھ والے مکان میں اس طرح دھمک سنائی دی جیسے زمین پر کدال ماری جا رہی ہو۔ اس سانچی دیوار کے ساتھ اس مکان کا ایک کمرہ ہے، باتیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ مکان غیر آباد ہے، پھر یہ کون بول رہا ہے، ادھر ہو کیا رہا ہے، آدھی رات کو چودھری کیا کام کروا رہا ہے۔ مجھ کو خیال یہ بھی آیا کہ یہ کوئی چور ڈاکو یا پھر غلط قسم کے ہی لوگ نہ ہوں، دیکھ لینا چاہیے۔ چاندنی رات تھی لیکن چاند کے آگے ہلکے ہلکے بادل آئے ہوئے تھے، پھر بھی روشنی کافی تھی۔ میں اوپر چھت پر چلا گیا۔
پھر اس مکان کی چھت پر چلا گیا. آگے فصل ہے. میں نے اس کے اوپر سے نہ دیکھا تاکہ کوئی مجھ کو نہ دیکھ لے. فیصل کے سلاخوں میں سے دیکھا. 5 آدمی اس جگہ موجود تھے جہاں سے جو 2 بنجر نکلے ہیں. 5 میں سے 2 آدمی کدالوں سے زمین کھود رہے تھے اور 3 آدمی پاس کھڑے تھے. کسی نے آپ کو پہچانا نہیں؟ ماسٹر نے جواب دیا. نہیں. اتنی مدھم روشنی میں اتنی دور سے چہرے پہچانے نہیں جاتے تھے. پھر انہوں نے اپنے اوپر کمبل اور خیز بھی لیے ہوئے تھے. کھدائی کرنے والوں کے چہرے تو میری طرف تھے ہی نہیں. ان کی ادھر پیٹیں تھیں. ان کے قریب 2 لاشیں بھی پڑی ہوئی تھیں. ماسٹر نے کہا نہیں جناب، میں نے لاشیں تو نہیں دیکھی. یہ دیکھا کہ ایک آدمی مکان کے کمروں کی طرف گیا. میں اب اس کو نہیں دیکھ سکتا تھا. 2-3 منٹ بعد وہ واپس آیا تو ایک نے اس سے پوچھا تم کیا دیکھتے پھر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا زندہ ہی نہ ہو. دوسرے آدمی نے کہا مت ڈرو یار، وہ تو ٹھنڈے ہو گئے ہیں. ایک آدمی نے آہستہ سے کچھ کہا تو اس آدمی نے ذرا اونچی آواز میں کہا نہ کوئی چیز نہ اتارنا، سب کچھ ساتھ جانے دو. ایک نے اور کہا تم کو زیور اور پیسوں کی کیا بھوک ہے؟ مجھ کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ اپنا ہی کوئی کام کر رہے ہیں تو میں وہاں سے ہٹ کر نیچے آ گیا اور آ کر سو گیا. دوسرے دن یہ دیکھنے کی کوشش نہیں کی کہ رات کو ان لوگوں نے سین میں کیا کیا تھا. میں نے اسے پوچھا تھا. میں نے ایسی کوئی ضرورت نہیں سمجھی. ماسٹر نے جواب دیا. یہ تو میں نے شک ہی نہیں کیا کہ یہ لوگ 2 لاشوں کو دفن کر رہے ہیں. اب یہاں سے 2 ڈھانچے نکلے ہیں تو مجھ کو وہ رات یاد آئی تو میں نے آپ کو یہ ساری بات سنا دی ہے. آگے اللہ بہتر جانتا ہے کہ اصل معاملہ تھا کیا. اصل معاملہ تو ابھی مجھ کو بھی معلوم نہیں. میں صرف یہ سننے کے انتظار میں تھا کہ ان لاشوں کو دفن ہوئے 2 یا 3 سال گزر گئے ہیں. بہرحال اس اسکول ماسٹر نے میرا یہ شک پکا کر دیا کہ 2.5 سال پہلے ایک رات یہاں لاشیں دفن کی گئی تھیں. ماسٹر نے یہ الفاظ سنے تھے زندہ ہی نہ ہو، ٹھنڈے ہو گئے، کوئی چیز نہ اتارنا، سب کچھ ہی ساتھ جانے دو. اگر ماسٹر صرف ایک آدمی کی آواز کو شناخت کر لیتا تو میرا کام بن جانا تھا. بہرحال میں تھانے کے دوسرے کاموں کے ساتھ ساتھ مخبروں کی بھی رپورٹیں لیتا رہا. تھانے داروں کے خوشامدی محسن کو بڑا ہی اچھا موقع مل گیا تھا. وہ کوئی نہ کوئی بات لے کر میرے پاس آ جاتے اور کچھ اپنے پاس سے ہی ملا لیتے اور اس بہانے میری چاپلوسی کرتے. بات دراصل کچھ بھی نہیں ہوتی تھی. شام کے 4 بجے جب اس لڑکی کے وارث آ گئے جس کی گمشدگی کی فائل مجھ کو ہیڈ کانسٹیبل نے نکال کر دی تھی. اس کے آنے والے وارثوں میں اس کا باپ تھا، بڑا بھائی تھا اور ماں تھی. ان سب سے الگ الگ پوچھ تاچھ کی. مری ہوئی عورت کے ڈھانچے سے مجھ کو بندے اور انگوٹھی ملی تھی. یہ دونوں ہی چیزیں لاپتہ عورت کی ماں کو، لڑکی کی ماں کو دکھائیں. یہ الگ تلگ اور خاص ڈیزائن کی نہیں تھی کہ ماں پہچان لیتی. دیہات کی ایک ہی لڑکیاں ایک ہی قسم کا زیور پہنا کرتی ہیں. میں نے اسے پوچھا کہ اس کے کون سے دانت پر سونے کا خول چڑھا ہوا تھا. اس نے اپنے ایک دانت پر انگلی رکھ کر بتایا کہ یہ وہی دانت تھا، کھوپڑی کے اسی دانت پر سونے کا خول چڑھا ہوا تھا. ماں نے بے صبری سے پوچھا میری بیٹی کہاں ہے؟ میں نے اس کو جواب دیا مل جائے گی اور پوچھا یاد کر کے بتاؤ کہ اس کے پاؤں میں جوتی کیسی تھی. یوں تو مجھ کو اچھی طرح یاد ہے، ماں نے بتایا. وہ باہر نکلتی تھی تو سچے تلے والی جوتی پہن کر نکلتی. جوتی ڈھانچے کے ساتھ لاہور چلی گئی تھی ورنہ اسے شناخت کرواتا. اس عورت نے مجھ کو زیادہ باتیں بتائیں. اس نے بیان کیا کہ اس کی بیٹی کی شادی ایک ایسے آدمی کے ساتھ کرنی پڑی جو اس کو پسند ہی نہیں تھا. لڑکی شوقین مزاج تھی اور آدمی کالا کلوٹا تھا. دلی طور پر وہ مردہ سا تھا. لڑکی نے خاوند کو اتنا تنگ کیا کہ اس نے لڑکی کو 7-8 مہینے بعد طلاق دے دی. 1 ہی مہینے بعد یہ لڑکی لاپتہ ہو گئی. میں نے پوچھا کیا تم کو پتا نہیں تھا کہ وہ کس کو پسند کرتی ہے؟ اس نے جواب دیا صرف مجھ کو ہی پتا تھا. وہ ایک اور گاؤں کا آدمی تھا لیکن وہ شادی شدہ تھا اور اس کے بھی 2 بچے تھے. میری بیٹی نے اس کے ساتھ تعلق جوڑا ہوا تھا. طلاق لے کر بیٹھی تھی، کہتی تھی کہ وہ اس آدمی کے ساتھ ہی شادی کر لے گی. یہ آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا. میں نے ان دونوں کو منع کر دیا لیکن بیٹی باز نہیں آتی تھی. میں نے اس کے باپ اور بھائی کو نہیں بتایا. مجھ کو یہ بھی پتا لگا تھا کہ یہ آدمی بہت ہی بدماش ہے. کیا تمہاری بیٹی اسی آدمی کے ساتھ گئی ہے؟ اس نے کہا میرا دل تو یہی کہتا ہے. وہ بھی 2-3 سالوں سے کہیں نظر نہیں آیا. کیا تمہارے اس شہر میں کوئی قریبی رشتہ دار ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں، اس شہر میں ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں. اور جس آدمی کا تم ذکر کر رہی ہو کیا اس کا اس شہر میں کوئی عزیز رشتہ دار ہوگا؟ مجھ کو نہیں معلوم. اس نے کہا ان لوگوں کو میں نے گھر بھیج دیا.
चौथे या पांचवें दिन हड्डियों की रिपोर्ट आ गई। हड्डियां 2 साल से चंद महीने ज्यादा और 3 साल से कम पुरानी थी। ये पता नहीं लगाया जा सकता था कि दोनों की मौत का बाइस था क्या। ये तो साफ तौर पर जाहिर था कि उनका कत्ल किया गया था। अब मेरा काम शुरू हो गया। मरने वालों की जूतियां भी आ गई थीं और कपड़े भी। मैंने उनको धुलवाया था। 2-3 साल जमीन में ये दबे रहे थे। इनको साबुन वाले पानी में डालकर रखा और आहिस्ता आहिस्ता साफ करवाया। उनकी असल हालत अब वापिस आ गई थी। मैंने तो इस लड़की के वालिदैन को फिर बुलाया, जो 2.5 साल पहले गांव से लड़की लापता हुई थी। वो आए तो मैंने लड़की की माँ को अपने दफ्तर में बुलाकर जनाना कपड़े, जेवर और जरी जूते दिखाई। माँ की जो हालत हुई वो मैं बयान नहीं कर सकता। ये कपड़े, जूती और जेवर उसी की बेटी का था। कपड़े की जमीन का रंग और उस पर फूल उसको याद थे। उसका रंग पीला पड़ गया। उसने ऐसे लहजे में पूछा, कहाँ है मेरी बेटी, कि जिस तरह उसकी सुस्कियां निकल जाती हों। थानेदारों को तो दिल अपना पत्थर करना ही पड़ता है। तो भी मैंने इसको बता दिया कि इसकी बेटी की हड्डियां मिली हैं, जो भी उसके हवाले कर दी जाएंगी, ताकि वो उनको अपने गांव के कब्रिस्तान में दफन कर दे। मैंने बड़ी मुश्किल से इसको अपने सवालों के जवाब देने के काबिल बनाया। अभी मैंने इसको इसकी बेटी की हड्डियां नहीं दिखाई थी। मैंने मालूम यह करना था कि लड़की जिंदा या मुर्दा चौधरी अहमद दीन के गैर आबाद मकान में पहुंची किस तरह, या फिर किसने पहुंचाई थी। और फिर यह भी मालूम करना था कि इस लड़की के साथ जो आदमी था वो था कौन। लड़की की माँ ने बताया था कि जिस आदमी को उसकी लड़की पसंद करती थी वो एक और गांव का रहने वाला था, और वो भी अरसा 2 साल से या इससे ज्यादा अरसे से कहीं दिखाई नहीं दिया। ये गांव दूसरे थाने में बल्कि दूसरी तहसील में था। लड़की के गांव इस आदमी के गांव में से 2 मील से कम फासले पर था। ये तो उस औरत ने इस शख्स की निशानदेही की थी, उसकी भी तस्दीक जरूरी थी। मैंने बेहतर ये समझा कि दूसरे थाने में चला जाऊं और वहीं बैठकर मुख्तलिफ लोगों से मिलूं। मैं वहां अपने जूनियर सब इंस्पेक्टर को या एसआई को भी भेज सकता था, लेकिन मैंने खुद ही जाना बेहतर समझा कि कहीं कोई कसर ना ले जाए, जरा सी कहीं कोताही ना हो जाए। मुझको अंग्रेज डीएसपी ने बहुत बड़ा चैलेंज दिया था कि इस वारदात के मुलजिमों को पकड़ लो तो तुमको इनाम मिलेगा। इसका मतलब ये था कि तुम हिंदुस्तानी हो और तुम में इतनी अकल ही नहीं। मैंने इस अंग्रेज अफसर को ये दिखाना था कि हिंदुस्तानी थानेदारों में, खास तौर पर मुसलमान थानेदारों में, स्कॉटलैंड यार्ड वालों जितनी अकल मौजूद है। दोनों ही ढांचे अलग अलग कपड़ों में बांधे थे। अब तो ये हड्डियों के ढेर थे जो गुठरियों की शक्ल में बंधे हुए थे। मैंने वो गुठरी जिस पर जनाना का लेबल लगा हुआ था गुमशुदा लड़की के बाप के हवाले करके उसका अंगूठा रसीद पर लगवाया। उससे मैंने पूछगछ भी की। उसने बताया कि 2.5 साल गुजरे, एक रात उसकी बेटी लापता हो गई। मेरे एक सवाल का जवाब उसने ये दिया कि लड़की की चारपाई के पास उसकी वो जूती पड़ी हुई थी जो वो घर में पहना करती थी, और जरी जूती घर में नहीं थी जो वो कहीं बाहर जाते वक्त या किसी के ब्याह शादी पर पहना करती। एक सवाल का जवाब उसने ये दिया कि लड़की ने रात को जो कपड़े पहने हुए थे वो अंदर कमरे में पड़े हुए थे और वो धुले हुए कपड़े पहन कर गई थी। वो कोई रकम लेकर भी नहीं गई और अपना जेवर भी घर पर छोड़ गई। लड़की की माँ ने अपने बयान में कहा कि उसने अपने खामन को नहीं बताया था कि उसकी बेटी किस आदमी को चाहती थी, लेकिन मैंने बाप से पूछा तो उसने कहा कि उसको मालूम था और उसने अपनी बीवी को नहीं बताया था। क्या तुम इतने बुज़दिल और बेगैरत थे कि उस आदमी को रोक ही ना सके? उसने कहा, मैं डरने वाली नस्ल से नहीं हूँ जनाब। बात यह थी कि आदमी बहुत बदमाश था। उसके हाथ बड़े ही लंबे थे। पुलिस भी उसके हाथ में थी। चोर डाकू भी उसके यार थे। उसने कई और बातें बताकर यह साबित करने की कोशिश की कि वो बुज़दिल और बेगैरत नहीं। मैंने उसके बेटे को भी बुलाया और उसके साथ भी बातें हुई। इस आदमी के बारे में मुझको इनसे ये मालूमात हासिल हुई कि वो बड़े अमीर जमींदारी का अकलौता बेटा था और नवाब बन गया था। उसकी शादी हुई तो 1 साल बाद बाप मर गया। 2 साल गुजरे तो माँ भी मर गई। उसके 2 बच्चे थे। ऐशो इशरत और बदमाशी में वो लड़कपन में ही पड़ गया। माँ बाप के मरने के बाद जो कसर रह गई थी वो भी पूरी हो गई। लड़की का बाप और भाई ज्यादा मालूमात दे ही ना सके। मैंने ये मालूमात अब दूसरे थाने से हासिल करनी थी। मैं उनको रुखसत करके दूसरे थाने को रवाना हो गया। एक हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल मेरे साथ थे। उस लड़की का गांव रास्ते में ही आता। मैं नंबरदार के घर रुक गया। उससे लड़की के बारे में पूछा। नंबरदार ने जवाब दिया, मालूम नहीं,
سرکار نہ اس خوبصورت جوان کا کچھ پتہ چلا جس کے ساتھ وہ گئی تھی۔ میرے پوچھنے پر وہ کون آدمی تھا، نمبردار نے اسی آدمی کا نام لیا جو میں پہلے ہی سن چکا تھا۔ وہ دوسرے تھانے کے گاؤں کا آدمی تھا۔ میں اس کے اصلی نام کی بجائے ولایت حسین نام استعمال کروں گا۔ تم کس طرح یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہو کہ یہ لڑکی اس کے ساتھ گئی تھی؟ میں نے پوچھا اور کہا، جو کچھ تم جانتے ہو اور جو کچھ تم نے کبھی دیکھا تھا وہ بیان کرو۔ نمبردار نے کہا، ہاں سرکار، میں یقین کے ساتھ بات اس بنا پر کہہ رہا ہوں کہ اس لڑکی اور ولایت کی محبت کوئی چھپی ہوئی نہیں تھی۔ یہ بات ضرور ہے کہ عام لوگوں کو معلوم نہیں تھا۔ ولایت میرے پاس آتا رہتا، اس کی عمر بھی 30 سال کے قریب تھی، بہت ہی خوبصورت جوان تھا، بڑا ہی زبردست اور جابر آدمی تھا۔ اس لڑکی کے ساتھ اس کا میل ملاپ زیادہ نہیں ہوتا تھا، بس کبھی کبھار ہی ملتے۔ میں نے کہا، اس لڑکی کی بھی سناؤ۔ نمبردار نے کہا، یہ بھی بڑی ہی خوبصورت تھی، بڑی شوق اور چلبلی، اسی وجہ سے گاؤں میں اس کی شہرت تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے اس کا چال چلن بہت ہی خراب ہوگا، لیکن ایسا تھا نہیں۔ البتہ لڑکی شوقین تھی، اچھے کپڑے پہنتی اور بنی سنوری رہتی۔ پھر اس کی شادی ہو گئی اور فوراً ہی میاں بیوی میں لڑائیاں شروع ہو گئی۔ ولایت کے ساتھ لڑکی کی دوستی شادی سے پہلے شروع ہوئی تھی؟ میں نے کہا۔ نمبردار نے کہا، بعد میں۔ اس کا خاوند نہ لڑکی جیسا خوبصورت تھا نہ ہی ولایت جیسا۔ ویسے وہ دل گردے والا دلیر آدمی ہے، ہنستا ہنساتا بھی ہے، جس کو زندہ دل کہتے ہیں۔ سبھی کا خیال تھا کہ وہ لڑکی کو لگام ڈال دے گا، لیکن اس نے اس کو طلاق دے دی۔ میں نے نمبردار سے پوچھا، ایک بات تو بتاؤ، کیا یہ پتہ ہی نہ لگا کہ ولایت اور فضیلت لڑکی کا فرضی نام ہے کہاں؟ کچھ پتہ نہیں لگا، نمبردار نے کہا۔ ایسے لگتا ہے جسے ان کو زمین نے نگل لیا ہے۔ میں نے کہا، ہاں چودھری، ان دونوں کو زمین نے ہی نگل لیا تھا۔ میں نے ان دونوں کو اب نکال لیا ہے، پکڑ لیا ہے آپ نے تو۔ میں نے اس کو ان دونوں کی ہڈیوں کے ڈھانچے کی برآمدگی بتائی اور کہا کہ وہ 2-2.5 سال پہلے کی اب باتیں یاد کر لے، اور جب میں اس سے پوچھوں تو مجھ کو باتیں سنائے۔ اتنے میں گاؤں میں عورتوں کے رونے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ میں نے نمبردار کو کہا کہ فضیلت کی ہڈیاں آ گئی ہیں، ان لوگوں کے لیے تو وہ آج ہی مری ہے۔ تم یوں کرو کہ فضیلت کے اس خاوند کو میرے پاس بھیج دو جس نے اس کو طلاق دی تھی۔ نمبردار اس کے خاوند کو لے کر آیا اور میرے پاس بٹھا کر چلا گیا۔ یہ کوئی بدصورت آدمی نہیں تھا، البتہ اس کا رنگ گہرا سانولا تھا، چہرے کے نقوش اچھے تھے اور جسم تو بہت ہی زیادہ اچھا۔ قد کاٹ میں بھی کشش تھی۔ اس نے جب باتیں شروع کی تو یہ پتہ لگا کہ اس شخص میں عقل بھی موجود ہے اور اس کی زبان دوسروں پر بھی اثر جما سکتی ہے، جس کو خود اعتمادی کہتے ہیں۔ میں نے کہا، فضیلت کو طلاق کی کیوں تھی؟ سنا ہے وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ صرف خوبصورتی پر نہیں مرنا ہوتا حضور، اس نے کہا، غیرت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے، غیرت والے غیرت پر ہی مرا کرتے ہیں۔ یہ واردات پنجاب کے جس علاقے کی ہے، اس کے لوگ بدکار عورت کو معاف نہیں کیا کرتے، اور اب بھی یہ جذبہ موجود ہے۔ میرے وقتوں میں یہ جذبہ بہت ہی زیادہ تھا۔ میرے سامنے جب فضیلت کا خاوند بیٹھا ہوا تھا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس شخص نے فضیلت کو قتل نہیں کیا اور طلاق دے دی۔ ایسی عورت کو خاوند اگر قتل نہیں کرتا تو پھر اس کے گھر بھیج دیتا اور طلاق نہیں دیتا، اور پھر اس مسئلے پر مقدمے بازی لڑائیاں ہوتی تھیں۔ میں نے فضیلت کے خاوند کو کہا، میں نے طلاق کی وجہ پوچھی ہے۔ اس نے کہا، اس کو اپنی خوبصورتی کا بہت مان تھا۔ میں نے اس کو بہت سمجھایا کہ ہم دونوں کے خاندان کسی مزارے کے نہیں، اور ہم تو معمولی سے کسان بھی نہیں، ہم اعلیٰ ذات کے زمیندار ہیں، لوگ ہمیں جھک جھک کر سلام کرتے ہیں، اپنے اور میرے خاندان کی عزت کا خیال کرو۔ لیکن حضور والا، اس نے میری بات سمجھنے کی بجائے ساتھ والے گاؤں کے ایک آدمی کے ساتھ دوستی لگا لی۔ کون تھا وہ؟ اس نے کہا، اس کا نام ولایت حسین تھا۔ تھا کا کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔ کیا وہ اس دنیا میں نہیں؟ دنیا میں ہوتا تو اس کا کچھ اتا پتا تو ملتا نا۔ اس نے کہا، 2-3 سالوں سے وہ میری اور میری بیوی دونوں ہی لاپتہ ہیں۔ اس نے ذرا چپ رہ کر کہا، ابھی یہ پتہ لگا ہے کہ میری بیوی کی لاش آئی ہے، اور یہ بھی سنا ہے کہ اس کی ہڈیاں کہیں سے نکالی گئی ہیں۔ میں نے کہا، ہاں ہڈیاں ہیں، تو مجھ کو ولایت حسین اور فضیلت کے بارے میں بتاؤ۔ اس نے بہت سی باتیں سنائیں، جن کا مختصر خلاصہ کچھ یوں ہے کہ اس کو کسی نے بتایا کہ فضیلت کو ولایت حسین کے ساتھ دیکھا گیا ہے۔ خاوند نے فضیلت سے پوچھا تو فضیلت نے یہ کہا کہ کسی دشمن نے افواہ پھیلائی ہے۔ کچھ دنوں بعد پھر خاوند کو ایسے ہی اطلاع ملی، اب کہ اس نے فضیلت سے ذرا سختی سے پوچھا تھا
فضیلت نے پھر پہلے والا ہی جواب دیا۔ اس کے بعد بات کھل گئی۔ گاؤں سے ذرا دور سبزیوں کا ایک باغ تھا جس کے ارد گرد گھنی باڑ تھی اور اس میں 2 کچے کمرے بھی بنے ہوئے تھے۔ اس باغ کے مالک کا ایک جوان بیٹا ولایت حسین کا دوست تھا۔ ولایت اور فضیلت کی ملاقاتیں اسی باغ میں ہوا کرتی تھیں۔ فضیلت کے خاوند نے، جس کا فرضی نام میں اشرف لکھوں گا، ایک روز دن کے وقت اس باغ میں سے نکلتے دیکھا اور اس نے ولایت حسین کو بھی دیکھا۔ وہ دوسری طرف سے اپنے گاؤں کو جا رہا تھا۔ ان دنوں فضیلت اپنے میکے میں تھی۔ اشرف وہاں گیا اور اس کے ماں باپ اور بھائی کو بتایا کہ ان کی اس لڑکی کے ساتھ کیا سلوک کرتی رہی ہے اور آج اس نے ان کو فلاں باغ میں سے بھی نکلتے دیکھا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اس کو اطلاع ملتی رہی ہے کہ فضیلت ولایت حسین سے ملتی رہی ہے۔ فضیلت کے ماں باپ نے اشرف کو جھٹلانے کی کوشش کی۔ اگر میرے ساتھ 3-5 کرو گے تو میں تم لوگوں کو تارے دکھا دوں گا۔ اشرف نے کہا، میں تم پر مہربانی کر رہا ہوں کہ اس کو صرف طلاق دے رہا ہوں۔ میرے ساتھ بک بک کرو گے تو میں اس کو اپنے گھر میں نہیں لے کر جاؤں گا اور طلاق بھی نہیں دوں گا۔ اور دوسری بات یہ بھی سن لو، اگر اب یہ میرے گھر آئی تو میں اپنے اوپر قابو بھی نہیں رکھ سکوں گا۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں میں اس کا گلا ہی گھونٹ کر مار دوں۔ اشرف نے مجھ کو بتایا کہ اس وقت فضیلت اندر کمرے میں تھی۔ اس نے ایسی دلیری دکھائی کہ باہر نکل آئی اور اپنے خاوند کو چیلنج کرنے لگی۔ اور جا یہاں سے، فضیلت نے اپنے خاوند کو کہا، تو میرا گلا گھونٹے گا، بڑا آیا شاہ بہرام، میں تیرے گھر پر تھوکتی ہوں۔ فضیلت کے بھائی نے فضیلت کے منہ پر بڑا ہی زوردار تھپڑ مارا اور باپ نے جوتی اتار کر اپنی بیٹی کی خوب ہی مرمت کی۔ اشرف زبانی 3 طلاقیں دے کر اپنے گھر آ گیا۔ اس کے اور فضیلت کے خاندانوں میں ناچاکی پیدا ہو گئی۔ اشرف کو ایک بار پھر معلوم ہوا کہ فضیلت سبزیوں والے باغ میں گئی تھی۔ اشرف کو اب غصہ نہیں آنا چاہیے تھا۔ فضیلت اب اس کی بیوی بھی نہیں تھی، لیکن اس کے دل پر اس وجہ سے چوٹ پڑی کہ لوگ فضیلت کے ساتھ اشرف کا نام بھی لیتے تھے اور بعض لوگ یہ بھی کہتے کہ اشرف اپنی بیوی کو سنبھال ہی نہیں سکا۔ یہ بھی کہا جاتا کہ فضیلت نے اشرف کو دھتکار کر اپنی پسند کی لڑکی کے ساتھ دوستی لگائی۔ یہ ساری ہی باتیں اشرف کی بے عزتی کا باعث بن گئیں اور وہ ان کو برداشت کر بھی رہا تھا۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ وہ کس طرح برداشت کرتا رہا تھا۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ وہ کمزور دل نہیں اور غیرت والا تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ اس نے فضیلت اور ولایت کو معاف کس طرح کر دیا۔ اس نے جواب دیا، میں اپنے ماں باپ کو دکھ نہیں دینا چاہتا تھا، حالانکہ دل سے یہ بھی ارادہ اٹھتا کہ میں ان دونوں کو ہی ختم کر دوں، لیکن اس خیال سے ارادہ تبدیل ہو جاتا کہ مجھ کو پھانسی کی سزا ہوگی تو میری ماں صدمے سے مر جائے گی، میرے ماں باپ کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ اس نے مزید یہ کہا کہ اس کو ان دونوں پر، فضیلت کے باپ اور بھائی پر بہت غصہ آتا کہ فضیلت طلاق کے بعد بھی باغ میں گئی اور کسی نے اس کو روکا بھی نہیں۔ لوگ کیسی باتیں کرتے تھے جن سے اشرف کی بہت بے عزتی ہوتی۔ ایک روز اس نے باغ کے مالک سے اس کے بیٹے کو باغ میں جا کر پکڑا اور ولایت اور فضیلت کی وہاں پر ملاقاتیں جو کرواتا تھا۔ اشرف نے مجھ کو سنایا، میرے پاس لمبا چاقو تھا۔ میں نے اس کو کمرے میں لے جا کر چارپائی پہ گرایا اور چاقو کی نوک اس کی گردن پر رکھ دی۔ مجھ کو معلوم تھا کہ اس میں کتنی دلیری ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ آج کے بعد میں نے سنا کہ فضیلت اس کے باغ میں آئی ہے تو اس روز یہاں سے تمہاری لاش نکلے گی، اور یہ بھی سن لو کہ تمہاری ایک جوان بہن ہے جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی، میں اس کو اپنے 2 دوستوں کے اونچے فصل میں لے جا کر خراب کروں گا اور یہ بھی مشہور کر دوں گا کہ اس کی میرے فلاں دوست کے ساتھ فلاں دوستی ہے۔ حضور والا، میں نے اس کو خالی خلی دھمکی نہیں دی تھی، وہ مجھ کو جانتا تھا اور میرے دوستوں کو بھی جانتا تھا۔ وہ اتنا ڈرا کہ اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ اس نے میری منت کی کہ میں اس کے باپ اور بڑے بھائی کو نہ بتاؤں۔ اس نے یہ بھی بتا دیا کہ ولایت حسین اس کو پیسے دیتا تھا۔ وہ مجھ سے اتنا زیادہ ڈر گیا کہ اس نے یہ بھی بتا دیا کہ ولایت اور فضیلت کہیں بھاگ جانے کی باتیں بھی کرتے ہیں، اور ولایت فضیلت کو یہ بھی کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ رہ کر یہیں پر شادی کر لوں گا، اور اگر میری بیوی نے شور شرابہ کیا تو میں اس کو طلاق دے دوں گا۔ اس کے کچھ دن بعد یہ پتہ لگا کہ فضیلت غائب ہو گئی ہے۔ میں نے ولایت کے گاؤں اپنا ایک جاسوس بھیجا جس نے آ کر خبر یہ دی کہ ولایت بھی لاپتہ ہے۔ پھر ان کا کوئی پتہ ہی نہ لگا، اور آج سنا ہے کہ فضیلت کی لاش آئی ہے۔ میں نے ولایت حسین کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا، لیکن ابھی شہادت کہیں سے بھی نہیں ملی تھی کہ دوسرا ڈھانچہ ولایت کا ہی تھا۔ ہاں، کچھ باتیں ایسی سامنے آئی تھیں جن سے شک پختہ ہوتا کہ ڈھانچہ اسی کا ہے۔ میں نے اشرف کو بھیج دیا اور اس شخص کو
بلایا جس کے باغ میں ان کی ملاقاتیں ہوتی۔ وہ میرے پاس آیا تو اس کے چہرے پر خوف تھا۔ اس کے منہ سے کوئی بھی بات نہیں نکلتی تھی۔ اس کی عمر 20-21 سال تھی۔ 2.5 سال پہلے وہ بالکل نوجوان تھا۔ میں نے اس کو اس خوف سے نکالنے کی بہت کوشش کی لیکن میں کامیاب نہ ہو سکا۔ مجھ کو اس پر یہ شک ہونے لگا کہ یہ بھی جرم میں کسی نہ کسی طرح شامل تھا۔ میں نے اس کو کہا، میں تم کو ایک بات بتائے دیتا ہوں، مجھ کو سب باتوں کا علم بھی ہو گیا ہے۔ ولایت حسین اور فضیلت تمہارے باغ میں ملا کرتے تھے۔ مجھ کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ولایت تم کو پیسے دیا کرتا۔ تم مجھ سے کوئی بات نہیں چھپا سکتے۔ چھپانے کی کوشش کرو گے تو بہت بری طرح پھنسو گے۔ ہر ایک بات سنا دو گے تو فوراً ہی چھٹی دے دوں گا۔ اس نے بیان دینا شروع کیا۔ اس بیان کو بھی میں مختصر کر کے ہی سناؤں گا۔ ولایت حسین نے اس نوجوان کے ساتھ دوستی کر رکھی تھی۔ میری رائے یہ تھی کہ اس کی دوستی کی غرض بھی یہی تھی کہ اس کو باغ میں غلط حرکتیں کرنے کا پردہ مل جاتا۔ اس نے بتایا کہ کسی عورت کے ساتھ بات چیت کرنی ہوتی یا کسی دوست کے ساتھ خفیہ ملاقات کرنی ہوتی تو اس باغ کو استعمال کرتا۔ انعام کے طور پر اسلم کی وہ بہت سیوا کرتا اور اس کو بھی کچھ پیسے دے دیا کرتا۔ میں نے یہ نوٹ کیا کہ یہ نوجوان اسلم کوئی بدھو یا کم عقل آدمی نہیں تھا۔ یہ الگ بات کہ وہ اشرف سے ڈر گیا تھا اور وہ اپنے باپ اور بھائیوں سے بھی ڈرتا تھا، لیکن ولایت حسین کے ساتھ اس کی دوستی اتنی پکی تھی کہ یہ خطرہ مول لے لیتا۔ اس کی باتوں سے مجھ کو یہ بھی پتہ لگا کہ ولایت اور فضیلت کا ہم راز تھا۔ اس نے ان دونوں کی ملاقاتوں کی جو لمبی چوڑی باتیں سنائیں وہ سنانے کی ضرورت نہیں۔ اس نے بڑے ہی کام کی جو بات بتائی تھی وہ یہ تھی کہ ولایت اور فضیلت نے گھر سے جانے کا پروگرام بنایا جو اسلم کو مکمل طور پر ہی معلوم تھا۔ اس نے مجھ کو بتایا کہ انہوں نے رات کو گاؤں سے نکل کر جانا تھا اور میرے قصبے میں پہنچ کر رات کی گاڑی سے کہیں چلے جانا تھا۔ اسلم نے مجھ کو بیان دیتے ہوئے کہا، یہ اس طرح ہوا کہ آدھی رات سے پہلے ولایت حسین میرے باغ میں آ گیا۔ میں اس کے ساتھ باغ میں موجود تھا۔ میں نے اس رات اپنے گھر والوں کو کہا تھا کہ آج باغ میں ہی سونے کا دل کرتا ہے۔ میں اسی بہانے باغ میں چلا گیا۔ پھر فضیلت آ گئی۔ ولایت نے مجھ کو کچھ پیسے دیے اور وہ دونوں چلے گئے۔ میں نے پوچھا، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ انہوں نے جانا کہاں تھا؟ اسلم نے جواب دیا، ولایت نے کوئی پکی بات نہیں بتائی تھی، شاید اس نے لاہور جانا تھا۔ میں یہ بھی بتا دوں کہ ان کے قریبی ریلوے اسٹیشن میرے ہی قصبے کا تھا۔ فضیلت کا گاؤں وہاں سے کم از کم 4 میل دور تھا اور ولایت کا گاؤں یہی کوئی میل یا 1.5 میل، اس سے آگے اس کا گاؤں ہوگا۔ رات کے 1:15 بجے پیسنجر ٹرین گزرتی۔ ولایت اور فضیلت نے اس گاؤں سے جانا تھا۔ یہ گاڑی کب لاہور کی طرف جاتی تھی یہ تو پتہ لگ گیا کہ فضیلت کے ساتھ ولایت حسین بھی تھا، لیکن یہ پتہ لگانا کہ ہڈیوں کا جو دوسرا ڈھانچہ ملا تھا کیا وہ ولایت کا ہی تھا؟ اگر اس کا تھا تو ان کو پکڑا کس نے اور یہ دونوں چودھری احمد دین کے غیر آباد مکان میں دفن کس طرح ہوئے؟ میں نے پوچھا، ذرا یاد کر کے بتاؤ اسلم، تم کو ان کے جانے کے کتنے دن پہلے یہ پتہ لگا کہ انہوں نے فلاں رات کو جانا ہے؟ مجھ کو اچھی طرح یاد ہے جی، اسلم نے جواب دیا۔ ولایت نے مجھ کو 3-4 دن پہلے ہی بتا دیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ کسی کے ساتھ اس کا ذکر نہ کر بیٹھنا۔ فضیلت مجھ کو اکیلی ملی تھی تو اس نے بھی مجھ کو یہی تاکید کی۔ میں نے کہا، پھر تو پوچھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں، تم نے کسی کو کچھ بتایا ہی نہیں تھا۔ اس نے کہا، صرف ایک آدمی کو بتایا تھا۔ مجھ کو اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے اشرف کو 3 دن پہلے بتا دیا تھا کہ ولایت اور فضیلت 3 دن بعد غائب ہو جائیں گے۔ میں نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ رات کی گاڑی پر شہر سے سوار ہوں گے۔ میں نے چونک کر پوچھا اور کہا، پھر اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کچھ نہ کچھ تو ضرور کہا ہوگا اس بارے میں۔ اسلم نے بتایا، ہاں جی، اشرف بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا تھا کہ خدا کرے یہ دونوں چلے جائیں، پھر سب کو پتہ لگ جائے کہ میں نے فضیلت کو خواہ طلاق نہیں دی اور یہ لڑکی تھی ہی بدکردار۔ میں نے پوچھا، یہ فضیلت کیسی لڑکی تھی؟ ولایت کے ساتھ اس کی محبت تھی یا وہ محبت بالکل نہیں تھی جی؟ اسلم نے کہا، ناجائز تعلقات تھے۔ میں آپ کو سچ بتاؤں، ولایت مجھ کو اس رازداری کے پیسے دیتا اور فضیلت اپنے جسم سے مجھ کو خوش رکھتی۔ پکی بدماش لڑکی تھی۔ اس نے دوستی اپنے ہی جیسے بدماش سے ہی لگائی۔ پھر وہ چلے گئے۔ جی جناب، اسلم نے جواب دیا، وہ چلے گئے تھے۔ تم نے اشرف کو کیوں بتایا تھا؟ دراصل اشرف ہر وقت میرے اعصاب پر سوار رہتا، اسلم نے جواب دیا۔ میں اس شخص سے بہت ڈرتا تھا۔ اس کو خوش کرنے کے لیے میں نے بتا دیا کہ یہ دونوں جا رہے ہیں۔ میں اشرف کو یہ جتانا چاہتا تھا کہ میں اس کا دوست ہوں اور ولایت کا نہیں۔ یہ باتیں سن کر مجھے اشرف پر شک ہونے لگا، لیکن یہ سوچ میرے دماغ میں آئی کہ ولایت اور فضیلت کو اگر اشرف نے
قتل کیا ہے تو کہاں کیا تھا؟ پھر ان کی لاشیں قصبے کے ایک مکان میں کس طرح پہنچی؟ اتنا انتظام اشرف نہیں کر سکتا تھا۔ میں اسی روز واپس آ گیا اور اگلے روز صبح سویرے ولایت حسین کے گاؤں کی طرف بھی چلا گیا۔ یہ دوسرے تھانے کا گاؤں تھا۔ میں نے اس بڑے گاؤں گیا جہاں تھانہ تھا۔ وہاں اب 2.5 سال پہلے والا SHO نہیں تھا، نیا SHO ایک ہندو سب انسپیکٹر تھا۔ میں نے ولایت کے بارے میں معلومات لینی تھی اور اس کے ڈھانچے سے جو کپڑے وغیرہ ملے تھے وہ اس کے وارثوں کو دکھا کر شناخت کروانی تھی۔ میں یہ تمامی اشیاء اپنے ساتھ لے کر گیا۔ ہندو تھانے دار کو میں نے بتایا کہ میں کیوں آیا ہوں۔ تھانے میں کچھ کانسٹیبل اور ایک ہیڈ کانسٹیبل ایسے تھے جو 2.5 سال پہلے کے اس کیس سے واقف تھے۔ ان سب سے مجھ کو یہ پتہ لگا کہ ولایت معمولی قسم کا بدماش نہیں تھا، وہ چھوٹی موٹی بدماشیاں نہیں کرتا تھا، وہ اپنی دنیا کا بادشاہ تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے مجھ کو الگ بٹھا لیا۔ اس نے بتایا کہ ولایت کے ساتھ اس کی گہری دوستی تھی۔ ولایت شراب پیتا اور امیر کبیر آدمیوں کے ساتھ جوا بھی کھیلا کرتا۔ عام قسم کے بدماشوں کے ساتھ وہ کوئی تعلق نہیں رکھتا تھا۔ عورتوں کا تو وہ پکا شکاری تھا۔ کیا تم کو یاد ہے یہ 7 والا گاؤں جو ہے، اس گاؤں کی ایک لڑکی کے ساتھ ولایت کی یاری تھی۔ ہیڈ کانسٹیبل نے میری بات پوری ہی نہ دی اور بول پڑا، بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی، میں نے بھی دیکھی تھی۔ اس کی قسمت خراب تھی کہ اس نے ولایت حسین کے ساتھ دل لگا لیا اور اس کی محبت کی خاطر طلاق لے لی۔ بیچاری کو امید تھی کہ ولایت اس کے ساتھ شادی کر لے گا۔ اس کو تو معلوم ہی نہیں کہ ولایت اپنی ماں اور اپنے باپ کے ساتھ بھی وفا کرنے والا آدمی نہیں تھا۔ وہ تو اس لڑکی کے ساتھ گھر سے نکل گیا تھا نا۔ میں نے کہا، مجھ سے پوچھیں کہ لڑکی کو کہاں لے کر گیا تھا؟ وہ لڑکی کو بیچنے کے لیے لاہور لے گیا۔ وہ لاہور جاتا رہتا تھا اور ہیرا منڈی والوں کے ساتھ بھی اس کا یارانہ تھا۔ کیا وہ یہ کام بھی کرتا تھا؟ اس کام کو بھی اس نے زیادہ نہیں چلایا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے کہا، یہاں سے 4-5 میل دور ایک گاؤں کی ایک لڑکی کو اس نے اسی طرح اپنی محبت میں پھنسایا اور اس کو لاہور لے جا کر بیچ دیا۔ یہ 5 مہینہ پہلے کی بات ہے۔ اس نے میرے ساتھ صلح مشورہ کیا تھا۔ صرف ایک اور آدمی جو ولایت کا بڑا ہی گہرا یار ہے، اس کو اس بات کا علم ہے۔ اب وہ اس لڑکی کو لاہور لے کر گیا تھا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ میں نے اس ہیڈ کانسٹیبل کو بھی نہیں بتایا تھا کہ اس لڑکی کی ہڈیاں میرے تھانے کے قصبے سے برآمد ہوئی ہیں اور ہڈیوں کا دوسرا ڈھانچہ ولایت حسین کا ہی ہوگا۔ میں نے کہا، سنا ہے کہ وہ آج تک واپس ہی نہیں آیا، 2.5 سال ہو گئے، کہاں غائب ہو گیا ہے؟ اس نے جو کام شروع کیا تھا نا، اس میں خطرہ ہی خطرہ تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے کہا، آپ خود بھی پولیس والے ہیں، آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہاں طوائف کی منڈی میں کیا کچھ نہیں ہوتا۔ میں تو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہیرا منڈی کے استادوں اور بروکروں نے اس سے لڑکی دھرا لی ہوگی اور ولایت کو دریائے راوی میں ڈبو دیا ہوگا، یا پھر ولایت نے رقم وصول کر لی ہوگی اور کسی نے رقم کی خاطر اس کو ہمیشہ کے لیے لاپتہ کر دیا۔ ولایت دیہاتی بدماش تھا، لاہریوں کے آگے وہ گدھا یا الو تھا۔ میں نے اس کو بتایا تھا کہ تم نے جو کاروبار شروع کیا ہے وہ بڑا ہی خطرناک ہے۔ وہ اچانک چپ ہو گیا اور ادھر ادھر دیکھ کر اس نے اپنے دونوں ہی ہاتھ میرے گھٹنوں پر رکھ کر منت کرنے کے لہجے میں کہا، ایک درخواست ہے جناب، میں نے آپ کو اپنا مسلمان بھائی سمجھ کر راز کی باتیں بتا دی ہیں، آپ میرے راز پر پردہ ڈال دینا۔ یہ نہ کہنا کہ پولیس ہیڈ کانسٹیبل ہو کر اس نے گمشدہ لڑکی کا سراغ اپنے دل میں دبا رکھا تھا۔ میں نے کہا، فکر نہ کر یار، مجھ کو اپنے کام سے غرض ہے۔ اب میں تم کو ایک راز کی بات بتانا چاہتا ہوں۔ ولایت اور وہ لڑکی فضیلت لاہور پہنچے ہی نہیں تھے۔ ان دونوں کی ہڈیاں شیر کے غیر آباد مکان میں دفن تھیں۔ میں نے نکلوا لی، صرف ڈھانچے ہیں اور یہ کپڑے ہیں۔ ولایت کے سسرال کا رویہ میری سمجھ میں آ گیا تھا۔ میں نے ان کی بیٹی کو یعنی اپنی بیوی کو اس نے بہت ہی تنگ رکھا تھا۔ میں نے اس کی بیوی کو دیکھا تو اس نے اپنے دل میں کہا کہ اس سے زیادہ اور کوئی عورت کتنی خوبصورت ہو سکتی ہے، لیکن ولایت دوسری عورتوں کے پیچھے اپنی اتنی خوبصورت بیوی کو پریشان کرتا رہتا۔ بہرحال اس کی بیوی طلبی پر تھانے آئی اور اس نے میرے سوال کا ٹھیک جواب بھی نہیں دیا۔ اس سے میں نے کچھ ضروری باتیں کی، وہ اتنے کام کی نہیں تھی کہ ان سے میری تفتیش میں کچھ مدد ہوتی۔ ولایت کے گاؤں کا نمبردار بھی آیا ہوا تھا۔ میں نے اسے ولایت کے بارے میں باتیں پوچھیں۔ اس نے بھی وہی باتیں بتائیں جو ہیڈ کانسٹیبل اور دوسرے لوگ مجھے بتا چکے تھے۔ نمبردار نے بھی ولایت کے ڈھانچے سے اترنے والے کپڑے، پگڑی اور گرگاپی دیکھی تو اس نے کہا کہ جس رات وہ لاپتہ ہوا ہے اس شام کو اس نے یہی والے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ ولایت کے گاؤں کے نمبردار نے مجھ سے پوچھنا شروع کر دیا کہ یہ کپڑے وغیرہ کہاں سے برآمد ہوئے ہیں۔ میں نے اس کو پوری بات اور ڈھانچوں کی برآمدگی کی پوری رودات سنا ڈالی۔ لباس، جوتی اور زیور کی بھی شناخت ہو گئی ہے، دوسرے ڈھانچے کی شناخت کروانی ہے۔ میں اس کے کپڑے وغیرہ بھی ساتھ لایا ہوں۔
اس نے کہا اس کے کپڑے ہیں، اگر ہیں تو میں شناخت کر سکتا ہوں۔ اگر زری کے کرے پر ننگی ہے تو یہ ہڈیاں ولایت کی ہیں، پاؤں میں کالی گھرگابی ہوگی۔ میں نے کہا ہاں یہی کچھ ہے۔ میں نے اس کو دوسرے ڈھانچے کے کپڑے دکھائے۔ ہیڈ کانسٹیبل نے پورے یقین کے ساتھ کہا کہ یہ ولایت تھا، وہ مجھ کو مل گیا تھا، اس نے بالکل یہی کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اس کی سب سے بڑی نشانی زری کلہ ہے، اور مختصر طور پر یہ کہ تصدیق ہو گئی کہ یہ ہڈیاں ولایت کی ہیں۔ پھر بھی میں نے اس کی بیوی کو تھانے بلوا کر یہ تمام ہی چیزیں دکھائیں۔ اس کی بیوی نے بھی تصدیق کر دی کہ جس رات ولایت لاپتہ ہوا تھا اس نے اس رات یہی کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ یہاں میں ایک اور بات سنانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں نے ولایت کے لاوارثوں یعنی ماں باپ اور بھائی وغیرہ کو تھانے بھی طلب کیا۔ گاؤں کا نمبردار آ گیا تو اس نے بتایا کہ اس شخص کا اپنا کوئی بھی نہیں، ولایت ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ماں باپ مر چکے تھے، سسرال والے زندہ سلامت تھے۔ انہوں نے تھانے میں آنے سے انکار کر دیا۔ نمبردار کی زبانی اس کے سسر نے پیغام بھیجا کہ اگر حکم سرکار کا ہے تو ہم آ جاتے ہیں، لیکن ولایت کی حسین کی گمشدگی وغیرہ کی پیروی کرنے کے لیے نہیں آئیں گے، ہم اس کے وارث نہیں۔ میں نے اس نمبردار کو کہا میں ایک بات سوچ رہا ہوں چودھری، ان دونوں کی لاشیں شہر کے چودھری احمد دین کے غیر آباد مکان میں پہنچی تو کس طرح پہنچی؟ نمبردار پرانی عمر کا آدمی تھا، اس نے آنکھیں بند کر لی اور گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ یکلت اس نے آنکھیں کھولنی اور چٹکی بجائی، کیا آپ نے اس لڑکی کے گاؤں کے نمبردار کے ساتھ بات نہیں کی؟ نمبردار نے مجھ سے پوچھا۔ وہ تو میرے ساتھ رہا ہے، لیکن میں نے اس کے آگے یہ سوال نہیں رکھا تھا۔ آپ یہ سوال اس کے آگے رکھتے تو آپ کو کچھ نہ کچھ جواب مل ہی جاتا۔ میں آپ کو اسی گاؤں کے ایک آدمی کا بڑا ہی گہرا تعلق چودھری احمد دین کے ساتھ بتا سکتا ہوں۔ یہ لڑکی جو لاپتہ ہوئی تھی اور جس کو طلاق ہو گئی تھی، اس کا سسر چودھری احمد دین کا گہرا یار ہے۔ ان دونوں کے 2 مربع سرگودا کے علاقے میں تھے، وہاں چودھری احمد دین کی کسی کے ساتھ دشمنی پیدا ہو گئی اور ایک بار لڑائی ہوئی تو اس لڑکی کا سسر احمد دین کی مدد کو پہنچ گیا تھا، اور اگر نہ پہنچتا تو احمد دین قتل ہو جاتا۔ اس کے بعد یہ شخص احمد دین کی بہت مدد اور حفاظت کرتا رہا۔ یہ شخص اپنے 2 نوکروں اور بیٹوں کو بھی ساتھ لے گیا تھا۔ بس آپ یہ سمجھ لیں کہ اس لڑکی کے سسر نے چودھری احمد دین پر بہت احسان کیے تھے، میں یہی تعلق بتا سکتا ہوں۔ میرے سامنے دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ ولایت حسین کے وارث اس کی ہڈیاں وصول کر لیں، لیکن انہوں نے صاف جواب دے دیا۔ اس کا سسر خود ہی تھانے میں بھی آ گیا اور معافی مانگنے لگا کہ وہ طلبی پر نہیں آیا تھا۔ اس نے اس قسم کے الفاظ بھی کہے کہ اس نے اور اس کی بیٹی نے خدا کا شکر ادا کیا ہے کہ اس بدکار اور بدماش آدمی کا نام اس کے خاندان سے کٹ گیا ہے۔ اس نے ولایت کی ہڈیاں میرے تھانے میں آ کر وصول کرنے سے انکار کر دیا اور اجازت لے کر اپنی بیٹی کے ساتھ چلا گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ولایت جب لاپتہ ہوا تھا تو کسی نے اس کی گمشدگی کی رپورٹ تھانے میں ہی نہیں دی تھی۔ میرا وہاں کوئی کام ہی نہیں رہ گیا تھا، ہیڈ کانسٹیبل نے ہی میرا کام کر دیا۔ میں وہاں سے رخصت ہوا اور فضیلت کے گاؤں جا پہنچا۔ رات ہو چکی تھی، لیکن میں نے بہتر سمجھا کہ تفتیش کو کچھ اور آگے بڑھا لوں۔ میں نمبردار کے گھر چلا گیا۔ میں نے نمبردار سے پوچھا کہ فضیلت کے سسر اور شہر کے چودھری احمد دین کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ بڑا ہی گہرا تعلق ہے سرکار، نمبردار نے جواب دیا، اور اس تعلق کی وہی وجہ بتائی جو ولایت کے گاؤں کا نمبردار سنا چکا تھا۔ اس کے بعد اس نے بتایا اشرف اور فضیلت کی جب شادی ہوئی تو اشرف کے باپ نے چودھری احمد دین کے پورے ہی کنبے کو شادی پر بلایا تھا۔ چودھری خود بھی آئے اور اس کے بیٹے بھی ساتھ آئے تھے۔ مجھ کو یہ بھی معلوم تھا کہ اشرف کا باپ کبھی کبھی شہر جاتا ہے تو چودھری احمد دین کے گھر ضرور ٹھہرتا ہے۔ چودھری احمد دین کے بیٹے 2 نالی بندوق اٹھائے کبھی شکار پر نکلتے ہیں تو اشرف کے گھر سے ہو کر جاتے ہیں۔ میں نے 2-3 مرتبہ اشرف کو بھی ان کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نمبردار کے ساتھ میری بہت ساری باتیں ہوئیں، ہم دونوں ہی اپنی اپنی عقل دوڑاتے رہے، جس کے نتیجے میں میرا شک ایک جگہ پر آ کر اٹک گیا۔ مجھ کو اسلم باغ والے نوجوان کی بات زیادہ شک میں ڈال رہی تھی کہ اس نے اشرف کو 2-3 روز پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ولایت اور فضیلت فلاں رات گھر سے بھاگ رہے ہیں، وہ شہر سے رات کی گاڑی سے روانہ ہوں گے۔ اب صرف ایک ہی بات مجھ کو تنگ کرتی کہ اشرف کو ضرورت کیا پڑی تھی کہ وہ ان دونوں کو قتل کرتا یا پھر کروا دیتا، لیکن جو لوگ پیشہ ور مجرم نہیں ہوتے وہ جی وہ غریب حماقتیں ہی تو کرتے ہیں۔ تفتیش بہرحال شک کی بنا پر ہی کی جاتی ہے۔ میرے اندر سے یہی آواز آتی تھی کہ اشرف میرا ملزم ہے یا نہیں، چودھری احمد دین یا اس کے بیٹے، یہ سب اصل ملزم ہے۔ میں نے نمبردار سے کہا دیکھو چودھری، اپنے دماغ کو 2-2.5 سال پیچھے لے جاؤ، وہ دن یاد کرو جس رات فضیلت لاپتہ ہوئی۔
کیا اس روز اسلم یا اس کا باپ یہ دونوں شہر گئے تھے؟ نمبردار گیری سوچ میں پڑا اور میرے منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ اس نے سوچ کر جواب دیا، ہاں سرکار۔ میں پورے یقین کے ساتھ تو نہیں کہتا، لیکن کچھ اس طرح کا یاد آتا ہے کہ شام کے بعد میں نے باپ بیٹے کو گاؤں سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا، اور یہ تو مجھ کو اچھی طرح یاد ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے ہی وہ دونوں شہر کی طرف سے آ رہے تھے۔ ان کے ساتھ دور سے سلام دعا بھی ہوئی، شاید وہ ویسے ہی کوئی بات ہوئی ہو، یاد نہیں مجھے۔ میں نے نمبردار کو کہا، یوں کرنا چودھری، ان دونوں کو ہی صبح تھانے لے آؤ، مجھے تو بالکل نہ بتانا کہ معاملہ کیا ہے، زیادہ پیچھے پڑ جائیں تو کہنا فضیلت اور ولایت کے بارے میں تھانے دار نے کچھ پوچھنا ہے۔ میں وہاں سے آ گیا۔ اس صبح تھانے میں بہت جلدی چلا گیا اور جاتے ہی چودھری احمد دین کو بلوا لیا۔ اس کے تھوڑی دیر بعد اشرف اور اس کا باپ نمبردار کے ساتھ آ گئے۔ میں نے ان کو الگ بٹھایا۔ پہلے چودھری احمد دین کو میرے سامنے بٹھایا۔ میں نے کہا، چودھری صاحب، آپ عزت دار آدمی ہیں اور میں آپ کی عزت قائم رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ اب آپ کے ہاتھوں میں ہے کہ اپنی عزت کی آپ خود حفاظت کریں گی یا نہیں۔ چودھری صاحب، بات پرانی ہو گئی ہے، اب یہ میرے ہاتھ میں ہے کہ اس کیس کو گول کر دوں یا پھر ملزموں کو پکڑ کر پھانسی کے تختے پر کھڑا کر دوں۔ مجھ کو صحیح بات بتا دیں اور اس پر پردہ ڈالنے والا کام میرے اوپر چھوڑ دیں۔ اس نے حیران سا ہو کر پوچھا، کون سی بات جناب، مجھ سے کون سا جرم ہو گیا ہے؟ میں نے کہا، چودھری صاحب، ہوش کی بات کریں، آپ کی عزت سخت خطرے میں ہے، میری مدد کر دیں، میں آپ کی عزت کو بچا لوں گا۔ مجھ کو اسکول ماسٹر کی بات بھی یاد تھی۔ میں نے وہی ذہن میں رکھ کر چودھری کو کہا، آپ کے غیر آباد مکان میں سے 2 لاشیں رات کے بعد دفن کی گئی تھیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو معلوم ہی نہ ہو، موقع کا گواہ موجود ہے۔ یہ سوچ لیں کہ یہ بات اگر ایک بار تھانے سے باہر نکل گئی نا تو کئی گواہ تھانے میں آ جائیں گے، پھر آپ کی عزت اور آپ کا رخ خاک میں مل جائے گا اور آپ اپنے بیٹوں کے ساتھ پھانسی کے تختے یا کالے پانی تک پہنچ جائیں گے۔ میں بار بار یہ نہیں کہوں گا کہ اپنی عزت کو بچائیں، مجھ کو آپ کی عزت سے زیادہ اپنی نوکری اور اگلی ترقی عزیز ہے۔ میں نے اس کے دونوں ہی بیٹوں کو بھی بلوایا ہوا تھا۔ چودھری کو بھی باہر بھیج کر اس کے دونوں ہی بیٹوں کو باری باری اندر بلوایا۔ وہی باتیں کی اور ان سے پوچھی جو ان کے باپ سے میں پوچھ چکا تھا۔ دونوں نے ہی انکار کیا، اور وہ بھی ایسے انداز اور طریقے سے جیسے میری ان کی نظر میں کوئی حیثیت ہی نہیں۔ ان دونوں کو باہر بھیج کر ایک کانسٹیبل کو کہا کہ ان سب کو الگ الگ بیٹھاؤ۔ اس کے بعد میں نے اشرف کو بلایا۔ میں نے کہا، دیکھو اشرف، اب سچ بولنے کا وقت آ گیا ہے، مجھے چکر دینے کی کوشش کرو گے تو ساری عمر کے لیے جیل چلے جاؤ گے۔ مجھ کو صرف یہ بتا دو کہ جس رات فضیلت لاپتہ ہوئی اس رات تم اپنے باپ کے ساتھ کہاں گئے تھے؟ اس نے اس طرح جواب دیا جیسے کل کی ہی بات ہو۔ ہم تو کہیں بھی نہیں گئے، تم صبح واپس آ رہے تھے۔ میں نے کہا، اپنے باپ کے ساتھ تم کہاں سے آ رہے تھے؟ ہم دونوں ہی اپنے کھیتوں سے واپس آ رہے تھے، اس نے جواب دیا۔ مجھ کو یہیں سے شک ہو گیا، یہ باپ بیٹا اس جرم میں شریک تھے۔ شک اس وجہ سے ہوا کہ میں اس سے 2.5 سال پرانی بات پوچھ رہا تھا۔ قدرتی طریقہ تو یہ تھا کہ وہ نمبردار کی طرح سوچتا اور یاد کرنے کی کوشش کرتا، اور یہ کہتا کہ اس کو یاد نہیں، لیکن وہ اس طرح جواب دے رہا تھا جیسے اسے ایک دن پہلے کی ہی بات ہو۔ اسلم نے تمہیں بتا دیا تھا کہ فلاں رات ولایت اور فضیلت گھر سے بھاگ رہے ہیں۔ میں نے کہا، تم کو یہ بھی اسلم کی زبانی پتہ لگ چکا تھا کہ وہ شہر سے رات گاڑی پر سوار ہوں گے۔ تم نے مجھ کو جب یہ بیان دیا تھا تو یہ بات کیوں نہیں بتائی؟ شاید یہ بات یاد نہیں رہی ہوگی۔ تم نے اور تمہارے باپ نے وہ رات چودھری احمد دین کے گھر بھی گزاری تھی۔ میں نے ہوا میں تیر چلایا اور کہا، بہتر ہے کہ یہ مان لو، میں تم سے وعدہ بھی کرتا ہوں کہ معاملہ یہیں پر ٹھپ کر دوں گا۔ وہ ابھی تک انکار پر ہی ڈٹا رہا، لیکن میری تھانے نظریں دیکھ رہی تھیں کہ اس کا انداز صاف شک پیدا کرنے والا تھا۔ میں نے اپنے انگریز ڈی ایس پی کے چیلنج کا جواب دینا تھا۔ میں تشدد اور ریزہ رضانی کا عادی نہیں تھا، لیکن یہاں میں نے اس طریقے کو ضروری سمجھا۔ اشرف کو باہر بھیجا اور ایک ہیڈ کانسٹیبل اور ایک ASI کو بلایا۔ ان کو کہا کہ چودھری احمد دین اور ان کے ساتھ اشرف کے باپ کو اپنے ساتھ لے جاؤ، درست کرو ان کا دماغ۔ میں نے قصبے کے نمبردار اور 2-3 دوسرے آدمیوں سے یہ معلوم کر لیا تھا کہ چودھری احمد دین کے خاص نوکر یا مزارے ہیں کون کون۔ مجھ کو ایک گھریلو ملزم جوان کے جو ان کے مویشیوں کی دیکھ بھال کرتا اور ایک مزارہ کے نام بتائے گئے۔ ان دونوں کے ہی بارے میں بتایا گیا کہ شیطان جیسی فطرت کے آدمی ہیں اور ان کو چودھری کی خاص پشت پناہی اور مہربانی بھی حاصل ہے، اور جہاں کہیں بھی لڑائی جھگڑا کروانا ہو تو یہ چودھری انہیں کو آگے کرتا ہے۔ میں نے ان دونوں کو تھانے بلانے کے لیے کانسٹیبل کو بھیجا، اس حیثیت کے چودھری لڑائی جھگڑے، سیاسی شرارتیں اور چھوٹے موٹے جرائم کروانے
لیے شیطان نسل کے ایک دو آدمی اپنے پاس ہی رکھتے تھے۔ یہ سلسلہ دیہات میں اب بھی چلتا ہے۔ یہ دونوں آ گئے۔ ان سے پوچھا کہ وہ کب سے چودھری احمد دین کے ملازمت میں ہیں۔ پتہ لگا کہ دونوں اس وقت سے چودھری کے نوکر ہیں جب وہ 13 سال کے لڑکے تھے۔ اب ان کی عمریں 30 سال سے اوپر ہو گئی تھیں۔ میں نے دونوں کو اکٹھا ہی بٹھا لیا۔ تم دونوں کی بدماشیوں کی رپورٹ مجھ کو مل گئی ہے، میں نے ان کو کہا۔ اب تمہاری باقی عمر جیل خانے میں گزرے گی۔ پہلے 8-10 روز تھانے میں ہڈیاں توڑوں گا، پھر جیل خانے بھیج دوں گا جہاں تمہارے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی جائیں گی۔ 1 سال مقدمہ چلے گا، پھر عمر قید ملے گی۔ تمہارا چودھری تمہاری مدد کو نہیں آئے گا۔ دونوں کے ہی رنگ پیلے پڑ گئے۔ پھر انہوں نے منت سماجت شروع کی اور پوچھنے لگے کہ انہوں نے جرم کیا کیا ہے۔ میں نے ان کو گالیاں دیتے ہوئے کہا، ایک جرم ہو تو بتاؤں۔ اس وقت ایک جرم کی بات کروں گا۔ میں تم دونوں کو معلوم ہے کہ چودھری کے غیر آباد مکان سے 2 سوکھی ہوئی لاشیں نکلی ہیں۔ تم دونوں کو پتا ہے یہ لاشیں کس کی ہیں، اور تم دونوں کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ آدمی، ایک جوان اور لڑکی کس طرح قتل ہوئے۔ تم دونوں میں سے جو مجھ کو یہ ساری واردات سنا دے گا، اسی کو میں وعدہ معاف گواہ بناؤں گا۔ تم جانتے ہو وعدہ معاف گواہ کو کیا انعام ملتا ہے؟ اس کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ میں نے ایک کو کہا، پہلے تم آؤ۔ اس کو ساتھ لے کر میں نے اپنے دفتر میں بٹھا لیا۔ میں نے اس کو کہا، تم غریب آدمی ہو، تمہارا چودھری اپنی جان چھڑانے کی غرض سے اپنے گناہ بھی تمہارے سر ڈال دے گا۔ میں تم پر مہربانی کرتا ہوں، مجھ کو ساری واردات معلوم ہو گئی ہے، تم بھی اس میں شامل تھے۔ تم دیکھ رہے ہو کہ اس جرم میں جو لوگ بھی شامل تھے وہ سبھی یہاں موجود ہیں۔ اب راز کھل چکا ہے اور یہ چودھری اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے انہی کے کہنے پر تم دونوں کو بلایا ہے۔ میرے دل میں خدا کا خوف ہے، میں کسی غریب کی آہ نہیں لے سکتا۔ تم سچ بولو، میں تم کو معافی دلوا دوں گا۔ میں نے آپ کو جو بڑی مختصر سی بات بطور نمونہ سنائی ہے، اس شخص کے ساتھ تو میں نے بہت ساری باتیں کی تھیں، اس کو ڈرایا بھی تھا۔ وہ بیچارہ تھا ہی کیا، نوکر ہی تو تھا۔ چودھری کے سائے کے نیچے تو وہ طاقتور اور گنڈا بدماش تھا، لیکن تھانے میں تھانے دار کے سامنے اس کی حیثیت بھیڑیے کے آگے خرگوش جیسی تھی۔ اس نے بھوکے بھکاریوں کی طرح کہا، آپ وعدہ کرتے ہیں کہ مجھ کو معافی دلا دیں گے؟ پھر میں آپ کو ہر بات سچ بتاؤں گا۔ میں نے کہا، پکا وعدہ، میں کسی غریب آدمی کو دھوکہ نہیں دیا کرتا۔ تم بات کرو۔ بات یہ ہے سرکار، اس نے کہا۔ لڑکی کا گلا چودھری اشرف نے اپنے ہاتھوں سے گھونٹا اور اس آدمی کا گلا شرفے نے رسی سے گھونٹا تھا۔ پھر ہم دونوں نے گڑا کھودا اور دونوں لاشیں گھڑے میں رکھ کر اوپر مٹی ڈال دی۔ شرفا چودھری احمد دین کا دوسرا ملازم یا مزارہ تھا جس کو میں نے باہر بٹھا دیا تھا۔ میں نے پوچھا، ان دونوں کو کہاں سے لائے تھے؟ اس نے جواب دیا، یہ تو مجھ کو بالکل ہی نہیں معلوم۔ چودھری جی نے ہم دونوں کو کہا تھا کہ آدھی رات کے بعد ایک آدمی اور ایک جوان لڑکی کو غیر آباد مکان میں لایا جائے گا۔ تم دونوں کو اشارہ ملے گا، تمہارے ہاتھوں میں گز گز لمبی ایک رسی ہوگی۔ تم دونوں کسی پرانی چارپائی سے یہ ادوائیں نکال کر گز گز لمبی 2 رسیاں کاٹ لینا۔ جو ہی تم کو اشارہ ملے، پیچھے سے ایک آدمی اور اس لڑکی کے گلوں میں رسیاں ڈال کر ان کے گلوں کو گھونٹ دینا۔ سرکار جی، ہم نے یہ کام صبح کیا اور چودھری نے ہمیں نقد انعام دیا۔ اس وقت تم دونوں کے علاوہ مکان میں اور کون کون تھا؟ چودھری احمد صاحب کے دونوں ہی بیٹے اور چودھری اشرف وہ اس گاؤں کا رہنے والا ہے، وہ بھی رات کو اپنے باپ کے ساتھ چودھری احمد صاحب کے گھر آیا تھا۔ اسکول ماسٹر نے بھی 5 آدمی بتائے تھے۔ اب جب مقتولوں کی ہڈیاں برآمد ہو گئیں تو چودھری نے تم دونوں کو کچھ کہا تھا؟ میں نے پوچھا۔ اس نے جواب دیا، ہاں جی، انہوں نے کہا تھا کہ پکے رہنا، تم کو تھانے بلایا جائے تو صاف کہنا کہ ہم نوکر چاکر ہیں، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں۔ چودھری نے یہ بھی کہا تھا کہ بہت مدت گزر گئی ہے، پولیس کو کچھ پتہ ہی نہیں لگے گا کہ یہ ہڈیاں ہیں کس کی اور ان کو یہاں دفن کس نے کیا ہے۔ اس شخص کو اور کچھ بھی نہیں معلوم تھا۔ میں نے اس کو ابھی حوالات میں بدنا کیا، ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر اس کے حوالے کر دیا اور بتایا کہ یہ اب زیر حراست ہے۔ میں اس کمرے میں گیا جہاں چودھری احمد دین کا دماغ درست کیا جا رہا تھا۔ اس کی عمر 60-65 سال کے درمیان تھی۔ وہ فرش پر پیٹ کے بل درد سے تڑپ رہا تھا۔ اس کے بازو سر سے اس طرح لمبے کیے ہوئے تھے کہ ہتھیلیاں فرش پر الٹی طرف اوپر کو تھیں۔ دونوں ہی ہاتھ ایک کرسی پر اور ایک پایا رکھا ہوا تھا۔ کرسی پر ایک بھاری جسم والا ہیڈ کانسٹیبل بیٹھا ہوا تھا۔ مجھ کو معلوم تھا کہ کرسی کے پائے چودھری کے ہاتھوں کی ہڈیاں توڑ رہے ہیں۔ میں نے کانسٹیبل کو کرسی سے اٹھا دیا اور چودھری کو اٹھنے کو کہا۔ وہ اٹھا اور دونوں ہاتھوں کو دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تمہارا حکم صرف نوکروں اور مزاروں پر ہی چل سکتا ہے، میں نے اس کو کہا۔ تم نوکروں سے جس کو چاہو قتل کروا سکتے ہو، ان کو حکم بھی دے سکتے ہو کہ لاشوں کو دفن کر دو، تم کو انعام بھی دے سکتے ہیں، لیکن تھانے میں تم چھوٹے سے چوہے ہو جس کو تھانے دار پاؤں کے نیچے مل کر باہر پھینک سکتا ہے۔
حالت دیکھ لو اپنی، ابھی تو بسم اللہ ہوئی ہے، اس کمرے میں آگے آگے تمہارے ساتھ جو کچھ ہوگا وہ دیکھنا۔ اس نے روتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دیں جناب، پر میں نے جرم کیا کیا ہے؟ تم نے جرم کروایا ہے، میں نے کہا، تمہارے بیٹوں اور اشرف کی موجودگی میں تمہارے ایک نوکر نے ولایت کے گلے میں پھندا ڈال کر اور اشرف نے فضیلت کا گلا ہاتھوں سے دبا کر مارا ہے۔ تم اور تمہارے باپ گھر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے اس کا کان پکڑ کر زور سے کھینچا اور کہا، یہ جرم کی ساری بات خود سنا دے، اور کان کھول کر نہیں سناؤ گے تو پھر میں عدالت میں ثابت کر دوں گا کہ تم نے پاس کھڑے ہو کر ان دونوں کو قتل کروایا ہے۔ پھر باقی عمر جیل خانے میں ہی گزرے گی، وہاں سے تمہاری لاش گھر آئے گی۔ اب تمہارے بچنے کی صورت موجود ہے، لیکن جناب، اس نے سسکتے ہوئے کہا، میرے دونوں ہی بیٹے پھنس جائیں گے۔ آپ میرے دونوں نوکروں کو گرفتار کر کے سزا دلوا دیں اور مجھ کو حکم دے کہ میں کیا پیش کروں۔ جتنی رقم آپ زبان سے کہیں گے آپ کو مل جائے گی۔ مجھ کو جو دو گے وہ میں قبول کر لوں گا۔ میں نے اس کو اپنے جال میں لانے کے لیے کہا، لیکن مجھ کو معلوم تو ہونا چاہیے نا کہ یہ واردات کس طرح ہوئی ہے، تاکہ میں اس کے مطابق سوچ کر قانون کا منہ بند کر سکوں۔ مزید تھوڑی سی کوشش کے بعد بوڑھا چودھری بولنے پر آ گیا، اگر میں ہر ملزم اور مشتبہ کا بیان الگ الگ لکھوں اور ساتھ یہ بھی لکھوں کہ کس سے میں نے کس طرح بیان اگلوایا تھا، تو یہ کہانی فضول اور باتوں کی وجہ سے لمبی ہو جائے گی، پڑھنے والے بھی بور ہوں گے۔ آپ بس یہ سمجھ لیں کہ میں نے ہر ایک کے ساتھ ایک الگ استادی طریقے کے بیان لیے۔ صرف 3 آدمیوں کے بارے میں بتانا دلچسپ ہوگا کہ وہ بیان دینے پر آمادہ نہیں ہو رہے تھے۔ ان میں ایک تو اشرف تھا اور دوسرے 2 چودھری احمد دین کے بیٹے۔ ان کا خون جوان تھا، جس وجہ سے وہ اپنے پروں پر پانی ہی نہیں پڑنے دیتے تھے۔ میں نے تینوں کو ہی اپنے ساتھ لیا اور اسی کمرے میں لے گیا جہاں چودھری احمد دین کو بیٹھایا ہوا تھا۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ کس حالت میں تھا۔ وہ فرش پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے چہرے سے پتہ لگتا کہ سخت تکلیف میں ہے۔ فرش پر تڑپنے سے اس کے سفید کپڑے مٹی کی وجہ سے خراب ہو چکے تھے۔ میں نے تینوں کو ہی کہا، یہ دیکھو، اپنے بزرگ کی حالت ذرا غور سے دیکھ لو، جو بھی اور زیادہ خراب ہوگی، اور پھر تمہاری حالت بھی اسی جیسی کر دی جائے گی۔ پھر میں ان کو پیچھے لے گیا جہاں کوئی کمرہ نہیں تھا، ویسے ہی کچی سی دیواریں 3 طرف پھری ہوئی تھیں۔ وہاں اشرف کا باپ چودھری احمد جیسی حالت میں زمین پر پڑا ہوا تھا، اس کو بھی ایذا رضانی کے عمل سے گزارا جا رہا تھا اور وہ مٹی پر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ میں نے ان تینوں کو ہی طرف دیکھا، ان کے چہرے کے رنگ بدلے ہوئے تھے، اور اشرف تو میں تو یوں دیکھتا جیسے مجھ کو کھا جائے گا۔ میں ان تینوں کو ہی اپنے دفتر میں لے کر آ گیا اور ان کو بتایا کہ تمام واردات جس طرح ہوئی ہے وہ میرے سامنے آ گئی اور مجھ کو اب کسی کے بیان کی ضرورت ہی نہیں۔ میں پھر بھی تم لوگوں کو موقع دیتا ہوں کہ بیان دو گے تو تم سب کو میں کچھ رعایت دلوا دوں گا۔ اگر میں تھانے دار نہ ہوتا، یا اگر میں تھانے کی بجائے ان کے گاؤں میں ہوتا، تو یہ تینوں ہی اپنے باپوں کی بے عزتی کا انتقام لینے کے غرض سے میرے اوپر قاتلانہ حملہ کرتے تھے۔ مجھ کو معلوم تھا کہ جوان بیٹے اپنے بوڑھے باپ کی اتنی بے عزتی اور اتنی ذلت ہرگز برداشت نہیں کر سکتے۔ دیہات کے لوگوں میں تو غیرت ضرورت سے زیادہ ہی ہوتی ہے۔ سو ان تینوں نے بھی بیان دینے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ میں نے کہا ہے کہ ان سب کے الگ الگ بیان سنانے سے بات خواہ لمبی ہو جائے گی۔ میں ان سب کے بیانات کو اکٹھا کر کے ہی سنا دیتا ہوں کہ یہ جرم کس طرح ہوا۔ تھوڑی سی بیک گراؤنڈ کو بھی اپنے سامنے رکھ لیں۔ فضیلت کی شادی اشرف کے ساتھ ہوئی تھی، لیکن فضیلت نے اشرف کو دلی طور پر قبول نہیں کیا۔ اشرف نے اس کو طلاق دے دی اور فضیلت کے تعلقات ولایت حسین کے ساتھ تھے، جس سے اشرف واقف تھا۔ میں نے شروع میں لکھا ہے کہ میں حیران تھا کہ دیہات میں جو عورت کسی مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھنے اس کو معاف نہیں کیا جاتا اور قتل سے کم سزا بھی نہیں دی جاتی، پھر اشرف نے کیوں اپنی یہ بے عزتی برداشت کر لی اور خاموشی سے فضیلت کو طلاق دے دی۔ اس سے میں نے یہ رائے قائم کی کہ اشرف بزدل اور کمزور آدمی ہے، لیکن اس کے بیان سے یہ پتہ لگا کہ وہ انتقام کا موقع تلاش کر رہا تھا۔ اس کو فضیلت نے صرف یہ نہیں کہ قبول نہیں کیا تھا، بلکہ اس کو بڑے ہی سخت اور طنزیہ الفاظ بھی کہے تھے، مثلا یہ کہ میں تمہارے گھر پر پیشاب کرتی ہوں۔ اشرف نے اپنے بیان میں بتایا کہ فضیلت اس کو اس کے سامنے رنگ کے تانے دیا کرتی، اور ایک بار اس نے اشرف کو یہ بھی کہا تھا کہ تیرے جیسے آدمی کو میں اپنا نوکر بھی نہ رکھوں۔ اشرف نے اپنے بیان میں یہ بھی بتایا کہ ولایت حسین نے بھی ایک آدمی کی زبانی اس کو پیغام بھیجا تھا کہ فضیلت تم جیسے بدصورت آدمی کے لیے نہیں بلکہ مجھ جیسے شہزادے کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ ایسے تانے کو کوئی بزدل سے بزدل آدمی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور پھر چوٹ بھی یہ کہ اشرف کو اپنی اتنی خوبصورت بیوی بھی چھوڑنی پڑی۔ اشرف کو انتقام کا کوئی طریقہ نظر نہیں آتا تھا۔ یہ اتفاق کی بات کہ اسلم نے اس کو بتا دیا کہ فلاں رات ولایت اور فضیلت گاؤں سے جا رہے ہیں۔
اشرف نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کا پکا فیصلہ کیا۔ ان دونوں نے ہی پیدل جانا تھا۔ اشرف نے پہلے تو یہ سوچا کہ ان کو راستے میں ہی کہیں قتل کر دے، لیکن وہ ڈر گیا کہ قتل کا شک اشرف پر ہوگا۔ میرے خیال میں اس کو ڈرنا نہیں چاہیے تھا۔ قتل کا شک فضیلت کے گھر والوں پر ہوتا اور تھانے دار سب سے پہلے ان کو ہی پکڑتا۔ اشرف نے اپنے باپ کے ساتھ بات کی۔ باپ بھی غیرت والا آدمی تھا، وہ بھی اشرف کی طرح انتقام کی آگ میں جل بن رہا تھا، لیکن وہ بوڑھا اور جہاں دیتا تھا، اس لیے وہ سوچ سمجھ کر کارروائی کرنا چاہتا۔ اس کی دوستی چودھری احمد دین کے ساتھ تھی اور وہ چودھری احمد دین کو سیانہ اور دانش مند سمجھتا۔ اس وجہ سے وہ اشرف کو ساتھ لے کر میرے قصبے میں آ گیا اور چودھری احمد دین کے ساتھ بات کی۔ چودھری کے بیٹے اور اشرف کا آپس میں دوستانہ تھا۔ ان دونوں نے الگ بیٹھ کر پلاننگ بنائی۔ بہت دیر اس مسئلے پر گفتگو ہوئی اور آخر ایک پلاننگ طے ہو گئی۔ اسکیم یہ تھی کہ ولایت حسین اور فضیلت کو راستے میں نہ چھیڑا جائے اور ان کو اسٹیشن تک پہنچنے دیا جائے، وہاں سے ان کو ڈرا دھمکا کر اس غیر آباد مکان میں لایا جائے۔ میں نے چودھری احمد دین کا بیان لیتے اس سے پوچھا کہ اس نے اتنا خطرناک جرم کسی اور کے واسطے کرنے کا خطرہ کیوں اپنے سر لے لیا، اور چودھری نے یہ جواب دیا کہ اشرف کے باپ نے ایک بار اس کی جان بچائی، ورنہ وہ قتل ہو جاتا۔ بات یہ وہی تھی جو میں پہلے ولایت حسین کے گاؤں کے نمبردار کی زبانی سنا چکا ہوں۔ آج کل تو ہر طرف خود غرضی اور نفسا نفسی ہے، پر جس وقت کی میں بات کر رہا ہوں اس وقت دوست دوستوں پر جانے قربان کرتے تھے، اور احسان کا بدلہ چکانا تو ایسے تھا جیسے مذہب کا کوئی فرض ہو۔ چودھری احمد دین نے یہ خطرہ اس وجہ سے بھی اپنے سر پر لے لیا کہ وہ بہت بڑا چودھری ہے اور اس جرم کو وہ پانی کے گھونٹ کی طرح اپنے پیٹ میں غائب کر دے گا۔ حق بات تو یہ ہے کہ جس حادثے یا واقعے نے ہونا ہوتا ہے خدا اس کا اسباب خود ہی پیدا کر دیتے ہیں، اور خدا کے بندوں کی عقل الٹی طرف چل پڑتی ہے۔ سو یہ جرم بھی اسی طرح ہوا کہ اشرف اپنے باپ کے ساتھ سورج غروب ہونے کے بعد گاؤں سے چل پڑا۔ باپ بیٹا چودھری احمد دین کے گھر پہنچے۔ ریل گاڑی کے آنے کا ٹائم رات 1:15 بجے تھا۔ یہ سب پلاننگ کی زبانی ریہرسل کر چکے تھے۔ چودھری احمد دین نے ان دونوں نوکروں کی جو میرے پاس تھانے میں تھے ڈیوٹی لگائی کہ فلاں وقت ان کو جگا دے اور خود ساتھ والے غیر آباد مکان میں موجود رہیں۔ ان دونوں ہی نوکروں کی وہ ڈیوٹی لگائی جو ایک نوکر کی زبانی بیان ہو چکی ہے۔ دونوں نے ہی ایک ایک گز ادوائن کی رسی اپنے پاس تیار کر لی۔ گاڑی کے آنے سے کچھ وقت پہلے چودھری احمد دین اشرف کا باپ اشرف اور چودھری کے دونوں ہی بیٹے ریلوے اسٹیشن کی طرف چلے گئے اور اسٹیشن سے ذرا ہٹ کر دیوار کے ساتھ چھپ گئے۔ لوگ اسی راستے سے اسٹیشن تک جاتے تھے۔ اس زمانے میں رات کی گاڑی اور وہ بھی اتنی دیر سے نہیں آتی تھی۔ ولایت اور فضیلت کی موت شاید اسی طرح لکھی ہوئی تھی۔ گاڑی آنے سے کچھ دیر پہلے وہ آئے، جو ہی دیوار کے قریب سے گزرے تو ان پانچوں ہی آدمیوں نے ان کو گھیر لیا۔ اس رات چودھری احمد دین کے ایک بیٹے کے پاس 2 نالی بندوق تھی۔ انہوں نے بندوق کی نالی ولایت کے پہلو کے ساتھ لگائی اور کہا کہ خاموشی سے ان کے ساتھ کو چل پڑے، ورنہ انہیں ادھر گولی مار دی جائے گی۔ ولایت نے ان سے پوچھا کہ اس کو لے کر کہاں جا رہے ہیں۔ اس کو جواب دیا گیا کہ زندہ رہنا چاہتے ہو تو چپ کر کے ساتھ چل پڑو، اور اگر مرنے کا پروگرام ہے تو تمہارا کام یہیں ختم کر دیا جائے گا۔ ولایت نے ان کو کہا کہ میری جان چھوڑ دیں اور اس لڑکی کو لے جائیں۔ چودھری کے بیٹے نے کہا فکر نہ کرو، اس بیچاری کے ساتھ ایسی بے تو نہ کرو کہ موت کے ڈر سے تم اس کو ہمارے حوالے کر دو۔ ہم تم دونوں کو ہی زندہ سلامت گاؤں پہنچا دیں گے۔ اتنے بزدل نہ بنو اور چلو ہمارے ساتھ۔ رات کا 1:30 بج رہا تھا۔ قصبہ گہری نیند سویا ہوا تھا۔ دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہ تھا۔ ولایت اور فضیلت کو یہ لوگ قصبے کے باہر اپنے محلے میں لے گئے اور اس طرح ان کو اس غیر آباد مکان میں پہنچا دیا گیا۔ آگے دونوں ہی نوکر رسیاں لیے ہوئے تیار کھڑے تھے۔ اندر جاتے ہی چودھری احمد دین نے ان کو اشارہ کیا اور ان کے ساتھ ہی دروازہ بھی بند کر دیا۔ ایک نوکر نے پیچھے سے ولایت کے گلے میں رسی پھینکی اور بڑی ہی تیزی سے وہ رسی اس کے گردن کے گرد لپیٹ کر زور لگایا۔ اشرف اور چودھری احمد دین کے ایک بیٹے نے ولایت کو دبوچ لیا اور اپنی طرف کھینچ لیا۔ ولایت کے گلے میں بڑا ہی تنگ پھندا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ مر گیا۔ اسی دوران فضیلت نے گھبرا کر کچھ کہا اور شاید وہ چیختے چلانے بھی لگتی، لیکن چودھری احمد دین کے دوسرے بیٹے نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کو دوسرے بازو سے دبوچ لیا۔ ولایت مر گیا تو دوسرا نوکر فضیلت کے گلے میں رسی ڈالنے لگا۔ اشرف نے اس کو روک دیا۔ اشرف نے کہا کہ یہ میرا شکار ہے، اس کو تو میں اپنے ہاتھوں ہی ختم کروں گا، ورنہ میری روح راضی نہیں ہوگی۔ اس سے میں نے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے فضیلت کی گردن اپنے ہاتھوں میں کر لی۔ اشرف اس کے اوپر گرا لیکن اس کی گردن نہ چھوڑی۔ آخر یہ لڑکی بھی اس دنیا سے تڑپتے ہوئے رخصت ہو گئی۔
جب یہ کام ہو چکا تو چودھری احمد دین اور اشرف کا باپ وہاں سے چلے گئے۔ اشرف اور چودھری کے بیٹے اور دونوں نوکر لاشیں دفن کرنے کے لیے وہاں پر رہ گئے۔ یہ میں نے پہلے ہی بیان کر دیا ہے کہ ان کو اس طرح دفن کیا گیا تھا۔ میں نے ڈی ایس پی کو بڑی خوشی خوشی اطلاع دی کہ میں نے قاتل پکڑ لیے ہیں۔ اس انگریز ڈی ایس پی کی دلچسپی دیکھیں کہ وہ اسی دن میرے تھانے میں آیا۔ اس نے 5 ملزموں کو دیکھا اور میری پوری فائل دیکھی اور تمامی صفحات پڑھے۔ روز نامچہ دیکھا، بہت خوش ہوا۔ کہنے لگا کہ ان سب کے بیانات مجسٹریٹ زیر دفعہ 164 کروا لو اور مقدمہ بھی تیار کرو۔ اس نے خود بھی کچھ مشورے دیے۔ یہ تو تھی تھانے کی باتیں، یہ سن کر آپ کریں گے بھی کیا؟ میں نے جس محنت سے مقدمہ تیار کیا اور گواہوں کے خانے جس طرح پورے کیے، اس محنت کا پھل یہ ملا کہ 5 ملزموں کو سزا ہوئی۔ اس سزا کے خلاف اپیلیں دائر ہوئیں جو ہائی کورٹ نے نامنظور کر کے سزاؤں کو بحال رکھا۔ چودھری کے دونوں ہی بیٹے اشرف اور اس نوکر کو جس نے ولایت کے گلے میں پھندا ڈالا تھا عمر قید دے دی گئی۔ دوسرے نوکر کو کچھ سال سزائے قید ہوئی۔ چودھری احمد دین اور اشرف کے باپ کو اعانت جرم اور ترغیب جرم کی دفعات میں مجموعی طور پر 6 سال کی سزائے قید دی گئی۔ ایک بار رہ گئی مجھے کہ ولایت حسین کی ہڈیاں وصول کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ یہ ہڈیاں مجھ کو سرکاری طور پر لاوارث قرار دے کر قبرستان میں دفن کرنا پڑیں۔ ڈی ایس پی نے اپنا انعام کا وعدہ پورا کیا۔ ایک تو مجھے اعلیٰ کارکردگی کی ضمانت دی اور جو ترقی مجھ کو 2 سال بعد ملنی تھی وہ 6 مہینے بعد دلا کر مجھ کو انسپکٹر بنوا دیا۔